حضور فاعل الخیرات کاشف القربات اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عرس پاک کی اور اسی کے ضمن میں ماضی قریب میں وہ ہستیاں کہ جنہوں نے انہی کی تعلیمات کو سچائی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اپنے عمل و قول کے ساتھ ثابت رکھا، ان میں ہماری مراد ان تمام اکابر جو اس نظم کے ساتھ وابستہ رہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ان اکابر کی ارواح طیبہ پر اس کا خاص اپنا کرم اور باران رحمت اور باران فضل کو نازل فرمائے۔ حضرت محمد طاہر مارفانی رحمہ اللہ کے بھی عرس پاک اور آج کی نشست آپ کے سال ثواب کے لیے حضور سید الشہداء کے ذکر کے تتبع کے اندر بحمد اللہ تعالی یہ آج کی محفل منعقد کی گئی۔ اللہ ان تمام حسنات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ پہلے چند باتیں ضروری سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ بحمد اللہ تعالی متعدد مجالس و محافل اس عنوان سے منعقد کی گئی اور جس میں اس موضوع کی اہمیت اور قدر کے حوالے سے تفصیلی خطابات ہوئے۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کی عظمت، ان کی ذات مبارکہ کے سیرت کے بنیادی گوشے الحمدللہ ذکر کیے گئے، جو ایک تاریخی اور علمی اور معلوماتی حصہ ہے کہ ہمیں ان کی یاد اور ان کا ذکر جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے سید الشہداء اور ایسے مرتبہ و شان والی ہستیوں سے متعلق اس کی یادآوری میں جو قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات ہیں، بالخصوص سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 جو شہداء احد سے متعلق خاص ان شہداء کے مرتبے اور مقام کو ذکر کرتی ہے۔ من المؤمنین الذین، فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے کہ وہ مسلمان، من المؤمنین مسلمانوں میں سے وہ عظیم لوگ، رجال وہ صاحب ہمت لوگ، من المؤمنین رجال اللہ رب العالمین جل وعلا کے کامل مومنوں میں سے وہ لوگ جو رجال با ہمت لوگ ہیں، صدقو جنہوں نے وعدہ سچا کر کے دکھایا، صدقو ما عاہد اللہ علیہ اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو انہوں نے سچا کر کے دکھایا۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا اور کچھ وہ ہیں جو اپنی اس نظر کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں ہمیں شہداء احد کے مرتبے اور مقام کی طرف خاص توجہ جاتی ہے۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدہ اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے وہ لوگ، وہ کامل با ہمت لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو، اپنی ہمت کو پورا کر کے دکھایا، وہ کون تھے؟ تو قرآن مجید ذکر کرتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ سچے لوگ، من المؤمنین رجال وہ با ہمت لوگ اہل ایمان میں سے کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر کے دکھایا، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے وعدے کو، اپنی نظر کو پورا کر چکے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو منتظر ہے۔ اس قرآن کی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صحیح مسلم کے اندر روایت ملتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے دن آپ شہداء احد سے لوٹتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف آنے لگے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ راستے میں، یعنی بالکل احد کے اسی میدان کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اور لاش موجود تھی جو شہید ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جسد مبارک پر کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم نے انہی کے
जसद मुबारक और उन्हीं के लाशा मुबारक के पास खड़े होकर यह आयत पढ़ी थी कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाहु अलैहि, कि मोमिनीन में से वो बाहिम्मत और मजबूत अफराद, बाहिम्मत मर्द जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा किया, फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु, नहबा कहते हैं नज़र को, फरमा वो लोग जिन्होंने अपनी नज़र यानी जान को कुर्बान कर दिया, वमिनहुम मन यंतज़िर, और जो पीछे उस कुर्बानी के इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से पता चला कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अहज़ाब की इस आयत से इस्तदलाल किया है शुहदाए उहद के लिए, और फरमाया फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु, उनमें से एक जमात वो थी जो अल्लाह की दीन की सरबलंदी के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, वमिनहुम मन यंतज़िर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की सरबलंदी के लिए अपनी माल, अपना वक्त, यहाँ तक के हालात अगर इतने परागंदा हो जाएं और अपनी जान पर बना जाए, तो फिर जान की परवाह किए बगैर वो अगर आगे बढ़ जाएं और अपनी जान तक को अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दें, तो फरमाइए सच्चे लोग वो हैं जो कुछ उनमें से ये अपना वादा पूरा कर चुके और कुछ जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें असल तो शुहदाए उहद हैं, फिर इसमें क़यामत तक आने वाले शुहदा और शुहदा के बाद पीछे रह जाने वाले उलमा, सालिहीन जिन्होंने उस मिशन को संभाला है, वो दोनों इस आयत करीमा की मुराद हैं कि फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु, कुछ वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम मुखालिफ या अल्लाह के पैगाम के मुखालिफ क़ुव्वतों के सामने जब वो ताकत के साथ दीन इस्लाम के अंदर इंतशार या तबाही पैदा करना चाहते थे, तो वो सिपाही, वो मुजाहिद, वो उलमा, वो शुहदा, वो आगे बढ़कर उन्होंने अपने इल्म के साथ जान को कुर्बान किया, और फिर बाद में जो पीछे रह गए उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया है कि हम तेरे बंदे हैं, तेरे अहकाम के पाबंद हैं, हमारा सोना जागना सब तेरी रज़ा के लिए है, वो मजलिस इल्म लगाकर लोगों को तैयार करके मिंबर वास के ज़रिए और अपने पैगाम के ज़रिए खुद भी उस रास्ते पर रहे और लोगों को भी उस रास्ते पर लगाया, और वो इंतज़ार में रहे कि ये जो तालीमी सिलसिला है ये जारी रहे, और कभी ऐसा वक्त आ जाए कि अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जान के अलावा और कोई चीज़ ना हो, तो फिर वो इंतज़ार में है कि हम अपनी जान भी उसकी राह में कुर्बान कर देंगे। ग़ज़वा अहद से ये ख़ास तरतीब जो है वो हमारे सामने वाज़ेह होती है। मैं आगे की आयत को पढ़ने से पहले ख़ास तौर पर ग़ज़वा अहद के अंदर जो लोग शहीद हुए और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्जा और मकाम अता फरमाया, उस हवाले से कुछ फ़ज़ाइल की एक आध चीज़ ज़िक्र कर देता हूँ अपने और आपकी इस्लाह के लिए, और फिर ऐसे ही लोग जो बाद में मन क़दा नहबहु, वो लोग जिन्होंने अपनी नज़र को पूरा करके दिखा दिया, फरमा फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, उन दोनों के तबक़ात को गोया के समझने की ज़रूरत है ताकि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर, इस बकिया ज़िंदगी के अंदर इंतशार व इफ्तराक से हम बच सकें। आज के जुमा के दरस कुरान के अंदर भी हमने सूरह अनकबूत की इब्तदाई 2 आयात के ज़रिए शुहदाए उहद का नज़रिया और नज़्म इस्लाम के हवाले से अपनी तबीयत और अपने अमल के अंदर जो संजीदगी होनी चाहिए उसके बारे में भी अपनी और आपकी तरबियत के लिए सूरह अनकबूत की इब्तदाई 2 आयतों से इस्तिफ़ादा किया। शुहदाए उहद का मकाम व मरतबे और फ़ज़ाइल पर ये 2-4 रिवायात पढ़ दी जाती है। मेरे सामने इस वक्त मुस्तदरक है और मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 के अंदर ये रिवायत मौजूद है और ये दलालुन नबुवा के अंदर भी मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं और वो ये कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना इनसरफ़ मिन उहद मर्रा अला मुसअब बिन उमैर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के दिन आप जो है जब लौट रहे थे तो आपका वहाँ से गुज़र हज़रत मुसअब बिन उमैर, जो आप मदीने शरीफ जाते हैं, ज़ायरीन जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि शुहदाए उहद के कदमों में जब हम खड़े होते हैं तो वाज़े तौर पर जो 2 कब्रें हमें नज़र आती है, अगर कदम की तरफ से खड़े हों तो एक आगे है और एक पाँव की तरफ है। तो आगे जो कब्र है वो हज़रत सैयदुश शुहदा की है और उस एक कब्र के अंदर 2 हस्तियाँ एक साथ हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके भांजे साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु। एक ही कब्र के अंदर जो आगे जिसके सिरहाने पर चांद नुमा एक पत्थर हमें नज़र आता है,
وہ آپ ہیں، اور قدموں کی طرف ہم دیکھتے ہیں جو قبر دوسری ہے، اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور احد سے لوٹے تو مر علی مصعب بن عمیر وہ مقتول علی طریقی، آپ مصعب بن عمیر کے پاس آئے جو راستے میں شہید کیے ہوئے تھے اور ان کا بدن مبارک تھا، فوقف علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد مبارک کے پاس رک گئے، ودعا لہو، اور ان کے لیے دعا کی، ثم قرأ هذه الآیہ، اور پھر حضور نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ یہ آیت پڑھی کہ مومنین میں سے وہ با ہمت لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی سچائی کو پورا کر دیا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ اس کے بعد حضور سید عالم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان ہؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ، میں مصطفیٰ کریم گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے نزدیک شہید ہیں۔ اور پھر حضور فرما رہے فأتوہم، میری امت ان کے پاس آئے، وزوروہم، اور ان کی زیارت کرے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامہ الا ردوا علیہ او کما قال، تم قیامت تک ان کی مزار اور قبر پر آ کر ان کو سلام کرتے رہو گے اور یہ اللہ کے فضل سے جواب دیتے رہیں گے۔ یہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و عظمت و جلالت کے حوالے سے یہ بات کی گئی۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ مستدرک کے اندر ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کے اوپر سوالات کھڑے کیے کہ امام ذہبی نے اس پر کچھ چند راویوں پر تعقب کیا ہے، تو لہٰذا یہ روایت سند کے اعتبار سے اس رتبے اور مرتبے پر نہیں رہی کہ اس کو قبول کیا جائے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ جلد بازی کا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ایک نہیں درجنوں روایات سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ان کی مزار پر آؤ، ان کی زیارت کرو، اور قیامت تک جو ان کو سلام کرے گا یہ پلٹ کر اس کو جواب دیں گے۔ اب روایات جو ہیں اس موضوع پر، اس مضمون پر کہ وہ سلام کا جواب دیں گے اور قیامت تک اگر کوئی ان کو سلام کرے تو وہ سلام کا جواب دیں گے، یہ مضمون جو ہے یہ درجنوں کتابوں کے اندر مختلف راویوں کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے سید الشہداء کے حوالے سے مسجد حبیبیہ میں بھی اس بات کی تشریح کر دی تھی، لیکن آج سر دست فوراً اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات پتہ رہے، اور معاشرے میں اگر کوئی علمی اعتبار سے اگر مغالطہ دے رہا ہے تو ہمارے سامنے اس کا صحیح رخ اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنی لگن کو بچانے کے لیے واضح رہے۔ مستدرک کی اس روایت کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ روایت کہ جس میں یہ ہے کہ تم شہداء کے مزارات پر آؤ اور تم ان کو سلام کرو، اور تم ان کو سلام کرو گے تو یہ قیامت تک کوئی آنے والا انہیں سلام کرے گا تو یہ پلٹ کر جواب دیں گے، اس مضمون کو جیسے میں نے عرض کیا کئی احادیث کے اندر ہے۔ مستدرک کے اندر اگر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت کے بعض راویوں پر کلام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور حدیث کی کتابوں کو دیکھیں جہاں پر یہ احادیث موجود ہیں اور وہاں پر بیان کرنے والے روات کون کون ہیں۔ میں اس پر اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج ہمارے شہری حالات ایسے ہیں کہ جس میں گویا کہ کچھ SOPs کا سلسلہ کیا گیا ہے، تو ہم اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کریں گے، لیکن سید الشہداء کا ذکر، ان کا مقام، حضور سے نسبت، معاملات، کمال و فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے حوالے سے جو حدیث ہے اور اس میں جو مغالطہ دیا جاتا ہے، یہ فرض ہے کہ ہم، فرض بمعنی یہ ہے کہ ایک محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی ایک سند کے اعتبار سے علمی بحث کو بھی سامنے لائیں اور یہ دیکھیں کہ واقعی میں یہ بات ایک مفروضہ، بناوٹی اور من گھڑت ہے، یہ واقعی میں اس کا دین اسلام کے اندر سند کے اعتبار سے اعتبار ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے مزار پر آؤ اور تم سلام کرو، قیامت تک تم میں سے کوئی شخص آ کر سلام کرتا رہے گا الا ردوا علیہ، یہ اس سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ مستدرک کی ہے۔ عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اپنی طلب کو آگے بڑھا کر اس موضوع کو سمجھے۔ مستدرک کی اس روایت پر سوال قائم کیا گیا کہ جناب حضرت علامہ ذہبی نے اس کے اوپر جرح کی ہے، لیکن اگر آگے آپ چلیں اور یہ
کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک بات اگر کسی محدث کے پاس پہنچے، اس میں اگر کوئی راوی میں کمزوری ہو اور بات کے محدث اس پر جرح کریں تو یہ کوئی معیوب بے ادبی نہیں ہے، یہ فن حدیث ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہ مضمون وہی بات دیگر اور روآت سے دیگر اور کتب میں موجود ہے، اور وہ راوی کیا اس کے اعتبار سے مضبوطی، علمی اعتبار سے، فنی اعتبار سے مقام رکھتا ہے کہ اس کی بات پر انحصار کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو قبول کیا جائے. تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو مسند ابن جعد کے اندر، جو مسانید کے اندر ایک حدیث کی بڑا جامع مسودہ ہے، اس میں روایت موجود ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں. فرما حدثنا محمد بن حبیب الجارودی حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل احد فقال اشہد لہؤلاء شہداء عند اللہ عز وجل یوم القیامت فأتوہم وزوروہم وسلموا علیہم فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الى یوم القیامت الا رجوت له او قال الا ردوا علیہ. وہی حدیث کے الفاظ مسند جعد میں آ رہے ہیں. محمد بن حبیب جارودی کہتے ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں ہمارے استاد نے یہ روایت نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث عبدالعزیز بن حازم نے بتائی ہے، اور عبدالعزیز بن حازم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات ہمارے والد سے پہنچی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے صحابی حضرت سال بن سعد سے روایت سنی ہے، وہی مستدرک والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کی لاشوں کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے اور رکے، اور حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، وہی مضمون جو مستدرک کے اندر، میں گواہی دیتا ہوں کہ یا اللہ یہ شہید ہیں، اور فأتوہم میری امت ان کے پاس آئے، وزوروہم ان کی زیارت کرے، وسلموا علیہم اور انہیں سلام کرے. فوالذی نفسی بیدہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت نے مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامہ، قیامت تک بھی کوئی اہل ایمان ان کی قبر پر اگر سلام کرے گا الا ردوا علیہ تو یہ اس کو جواب دیں گے. اب یہ الفاظ مستدرک میں بھی ہے اور یہ میں مسند جعد پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد المغازی کے اندر یہ ترتیب کے ساتھ کئی حدیثیں یہی مضمون کہ تم جاؤ سلام کرو یہ جواب دیں گے. تو امام واقدی نے اس کو مغازی کے اندر کئی اسناد کے ساتھ ترتیب کے ساتھ نقل کیا ہے. میں صرف اسی حدیث پر اتفاق کرتا ہوں کہ اگر مستدرک والی حدیث کے اوپر جرح موجود ہے تو ذرا یہاں توجہ کریں. یہ جو بات ہے کہ تم ان کی قبر شریف پر آؤ گے سلام کرو گے یہ تمہیں جواب دیں گے، اس روایت کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں محمد بن حبیب. حدثنا محمد بن حبیب الجارودی، ان کے بارے میں خطیب بغدادی کہتے وہ کان صدوقا، یہ سچے راوی ہیں. یعنی یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ جو پہلا راوی ہے محمد بن حبیب یہ ثقہ ہے، ان کا صدق ثابت ہے. یہ تو ہو گئے. آگے عبدالعزیز ہیں، اور حدثنا عبدالعزیز عن ابیہ عن ابی حازم. عبدالعزیز بن ابی حازم کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنی. یہ جو ہے کہ عبدالعزیز بن حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد، اس میں ہمیں پہاڑ سر پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سند متصل کہ حدثنا عبدالعزیز بن حازم، عبدالعزیز ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد، یہ بخاری مسلم کے اندر 9 جگہ پر یہ سند موجود ہے. تو لہذا عبدالعزیز سے لے کر سہل بن سعد تک یہ پوری چین یہ تو بخاری مسلم کی ہے. رہا پیچھے لاحقہ محمد بن حبیب کا، یہ صدوق ہے، تو لہٰذا اس ترتیب کے ساتھ یہ پوری سند ثابت ہو گئی ہے، اور اس میں الفاظ موجود ہے کہ تم آیا کرو اور سلام کیا کرو یہ تمہارا جواب دیں گے. تو یہ حدیث کم سے کم جو ہے وہ حسن لذاتی ہی، اور اس نے مستدرک کی اس روایت پر سے شک کو ہٹا کر اس کو حسن لغیرہ کر دیا. تو لہٰذا یہ بات تحقیق سے واضح ہو گئی ہے کہ اگر یہ نظریہ رکھا جائے اور اس حدیث کو قبول کیا جائے تو یقیناً یہ روایت نہ موضوع بنتی ہے نہ ضعیف بنتی ہے، بلکہ کم سے کم بھی اگر درجہ کیا جائے تو یہ حسن لغیرہ ہی پر پہنچتی ہے، اور جس میں یہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ فَأْتُوهُمْ تم ان کے پاس آؤ، وَزُورُوهُمْ اور تم ان کی زیارت کرو، وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ تم ان پر سلام کرو. فوالذی نفسی بیدہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسلموا علیہم
احد الی یوم القیامت الا ردوا علیہ، قیامت تک آنے والا شخص اگر ان کو سلام کرے گا تو یہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ سید الشہداء کی حیات اور سلام کو دینے کی روایت یہ موضوع اور من گڑت نہیں، بلکہ ابن جعاد اور دیگر سندوں کو سامنے لگایا جائے تو یہ حسن لغیری تک پہنچتی ہے۔ اب اسی ضمن کے اندر میں آخر میں بات عرض کر کے پھر اللہ والوں کا جو مقام آج کا ہمارا موضوع ہے سید الشہداء کے ساتھ، اس پر چند باتیں جو ہماری اخلاقی تربیت کے حوالے سے جو درس نظام مصطفیٰ کا خاص موضوع ہے کہ ہمیں بیٹھنے اٹھنے کے آداب آ جائیں، ہمیں مجلس کے آداب آ جائیں، ہمیں بول چال کے آداب آ جائیں، ہمیں خرید و فروخت کے آداب آ جائیں، ہمیں تنہائی اور اجالے کے اندر خوف خدا اور عشق رسول کے آداب آ جائیں۔ یہی دین ہے جو ہمیں اخلاق، اوتار اور ہماری معاشرت، کردار، رسم و رواج کو درست کرتا ہے اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے دین کو شامل کریں۔ سن لیجیے، یہاں پر ایک بڑی کرامت کی بات یہ الوفاء الوفا کے اندر علامہ سمودی نے بھی لکھی ہے، غالباً مدارج کے اندر بھی شیخ محقق نے لکھی ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں یہ واقدی کی مغازی ہے۔ اس میں روایت سند کے ساتھ موجود ہے، وکان ابو سفیان مولا ابن، یہ پوری سند کے ساتھ یہ روایت آگے آتی ہے، اور اس میں ایک نیک خاتون کا ذکر ہے، اور وہ خاتون جو ہے وہ جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے اوپر آئی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ سرکار سید الشہداء کے وصال کے بعد ہر سال حضرت حمزہ کی مزار شریف پر آتے تھے، کیونکہ غزوہ احد جو ہے وہ سن 3 ہجری میں ہوا ہے، اور 3 ہجری کی 15 شوال المکرم، 3 شوال 3 ہجری کو مشرکین مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچے، اور 15 کا جو دن تھا 15 شوال المکرم 3 ہجری کو یہ مارکا ہوا، اور حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 15 شوال المکرم 3 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جو ہے وہ 11 ہجری ہے، تو 4 5 6 7 8 9 10 11 8 سال، یعنی کم سے کم 7 سال کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور ہر سال حضرت سید الشہداء کی مزار شریف پر آتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی ترتیب کو سرکار حضرت ابوبکر صدیق نے باقی رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر سال، یعنی یا یوں سمجھ لیجئے کہ شوال اور انہی تاریخوں میں یا جب بھی ہو، لیکن ایک سال کا اہتمام تھا کہ وہ آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت عمر حضرت سید الشہداء کی مزار مبارک پر آتے، حضرت عثمان آتے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ انتشار کی وجہ سے آپ نے مدینہ سے اپنا کیپٹل ہٹا کر کوفے لے گئے تھے، لیکن یہ بات کی بھی اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام، تابعین، ان کے ایک ترتیب، اور آج تک قرن اولا سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہ مسلسل طریقہ حضور کے اس طریقے کا ہے کہ سید الشہداء کی بارگاہ پر حاضری پیش کرتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض مہینوں میں یہ نیک لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب پر بعض اکابر تابعین، صوفیاء، اولیاء احد جایا کرتے تھے، اور وہ دونوں سب سے پہلے حضرت حمزہ کی قبر پر حاضری پیش کرتے، یعنی ابو سفیان ابن احمد کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ اور سلمہ بن سلامہ کے ساتھ بعض مہینوں میں احد جایا کرتے تھے، اور وہ دونوں سب سے پہلے حضرت حمزہ کی قبر پر سلام کرتے، پھر وہاں کھڑے رہتے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن حرام کہتے ہیں کہ قبر اور سید الشہداء کی قبروں کے پاس بھی ٹھہرتے، تو سلم جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی، وہ بھی ہر مہینے ان کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ جایا کرتی تھی۔ بلکہ حضرت سیدہ زہرا پاک کے بارے میں تو یہ واضح موجود ہے کہ آپ ایک ہفتے میں 2 دفعہ جایا کرتے، یہ تو سال کا اہتمام ہے۔ ایک قول تو یہ کہ ہر بدھ کو جاتی، لیکن یہ بھی سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ ایک ہفتے میں، سال میں نہیں، ایک ہفتے میں حضرت سیدہ زہرا 2 دفعہ جایا کرتی تھی، اور آپ کی مزار شریف کی صفائی معاملات کا اہتمام آپ کرتی تھی، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لمبے وقت تک آپ کی مزار پر گریا کرتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء کی عظمت خانوادہ رسول کے اندر کس قدر اہمیت کی ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک نے کبھی اپنا قدم دروازے سے باہر نہیں نکالا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سید الشہداء کی مزار پر وہ ہفتے میں 2 دفعہ آتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
کہ حضرت حمزہ کی حرمت، قدر، عظمت، شان اہل بیت میں کس قدر بلند ہے۔ اب اس بات کو ہم نے سنا کہ سرکار کی ازواج میں سے ہماری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ جو ہیں وہ ہر مہینے وہاں جایا کرتی تھی اور سلام پیش کیا کرتی تھی۔ اب اسی ترتیب کے بعد ایک دن وہ آئیں، ان کے ساتھ ان کا غلام نہان بھی تھا، اس نے سلام نہیں کیا، تو انہوں نے فرمایا اے نادان، کیا تو ان کو سلام نہیں کرتا؟ اللہ کی قسم جو بھی ان پر سلام کرتا ہے قیامت تک یہ جواب دیتے۔ یہ سیدہ ام سلمہ نے وہ بات کی جو حدیث شریف کے اندر آئی ہے، جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے، اب دوسرے صحابی جہاں حضرت ابو بکر کا عمل ہے، حضرت عمر کا عمل ہے، حضرت عثمان کا ہے، تو یہ رکا ہوا نہیں ہے کہ ہم اس کو بعض افراد تک محدود کریں، بلکہ ایک سے بھی ثابت ہو تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی پاک خود تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر حضور کی نقل مبارک میں ہر سال آتے، حضرت عمر اسی طرح سید الشہداء کی بارگاہ میں قبر شریف پر ہر سال آتے، عثمان غنی آتے، حضرت ام سلمہ آتی، سیدہ زہرا پاک ہفتے میں 2 دفعہ آتی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ مغازی کے اندر ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ یہ نام باقاعدہ یہاں پر گویا کہ ان صحابہ کے نام کو مینشن کیا ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر، اور لکھا ہے کہ وَكَانَتْ أُمُّ سَلْمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تذهب فتسلم علیہم فی کل شہر فتظل یوما فجات یوما معه غلاما نبہان فلم یصلی علیہم۔ حضرت ام سلمہ ہماری ماں، ان کا ایک غلام آیا اور اس نے جناب سلام نہیں کیا، تو آپ نے کہا، آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا لقعو، ارے تجھے، یعنی اس کو ڈانٹتے ہوئے اہل عرب یہ جملہ کہتے تھے، اور فرمایا الا تسلم علیہم، کیا تو ان کو سلام نہیں کرتا؟ ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ تم ان کو سلام کرتے رہو گے اور قیامت تک یہ تمہیں جواب دیں گے۔ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْاخْتِلَافُ عَلَيْهِمْ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گویا کہ کثرت کے ساتھ آیا کرتے۔ اب یہ آگے قیمتی واقعات کی طرف، مغازی کے اندر واقعی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سید الشہداء کی قبر شریف پر کون کون آیا یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب غابہ کی طرف سوار ہو کر جاتے تو وہ مقام ذباب تک پہنچتے تو شہداء احد کی قبر کی طرف مڑ جاتے تھے۔ یعنی جب آپ، جس طرح کہ آج بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر اگر باہر جا رہے ہیں یا مدینہ شریف میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہ سید الشہداء کی قبر شریف پر جاتے ہیں، یا مدینہ شریف سے نکل کر مکہ یا جدہ یا اپنی فلائٹوں کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے زیارت رسول پاک کرنے کے بعد وہ مدینہ جب تک نہیں چھوڑتے جب اپنی گاڑیاں سواریاں سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچا کر سلام نہ پیش کریں۔ یہ اس کی اصل دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ واقعی لکھ رہے ہیں المغازی کے اندر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، جب وہ غابہ کی طرف سوار ایک مقام ہے اس طرف جاتے تو مقام ذباب یعنی راستے میں جو مسجد نبوی شریف اور اس کے درمیان ہے وہاں پہنچتے تو سیدھا اپنی منزل کی طرف وہ نہیں جاتے تھے۔ فرمایا کہ جب وہاں پہنچتے تو عدلا الی قبور شہداء، وہ اپنی سواریوں کو شہداء کی قبروں کی طرف موڑ لیتے تھے اور پھر اس طرف موڑنے کے پاس موڑ لیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے پاس آتے اور راستہ گھوم کر اپنے اصل راستے پر آ جاتے اور ان کو سلام پیش کرتے۔ اور فاطمہ بن خزیہ، اب یہاں سے واقعہ پیش ہوتا ہے، جو اس زمانے کو پا چکی تھی، یعنی تابعہ ہوں گی یہ بات کی، تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور میں اپنی بہن کے ساتھ سید الشہداء اور شہداء احد کی قبروں کے پاس آئیں۔ میں نے اس سے کہا آؤ حضرت حمزہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم سب واپس چلی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پس ہم ان کی قبر پر کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا السلام علیکہ یا ام رسول اللہ۔ یہ مغازی لکھ رہے ہیں واقعات کون کون گیا ہے سید الشہداء کی مزار پر، ان پر کیا کیا گزری ہے، تو یہ مستند علماء نے بات لکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں اور میری بہن گئیں اور ہم نے سلام پیش کیا کہ السلام علیکہ یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا آپ پر سلام ہو، تو وہ کہتی فسمعنا کلاما رد علینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہتی ہیں کہ ہمیں باقاعدہ جواب کی آواز ہمارے کانوں تک آئی ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قالتا، وہ کہتی وما قربنا احد من الناس، وہ کہتی خدا کی قسم ہمارے قریب کوئی بھی نہیں تھا اور ہم نے باقاعدہ طور پر آواز سنی، اور اس آواز کے اندر اس میں یہ آواز تھی
کہ جناب ہم تمہارا سلام سن رہے ہیں اور تم پر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا سلامتی کو اتارے۔ یہ مغازی کے اندر موجود ہے، کس کی؟ واقدی کی، امام واقدی کی مغازی۔ واقدی اگر کوئی اور بات کو روایت کرتے ہیں تو محدثین جرح کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر واقدی مغازی میں ہے تو واقدی کی مغازی کے اندر ان کی سند کو قبول کیا جاتا ہے، اور یہ میں نے مزار شریف کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے کی۔ مستدرک کے اندر ایک واقعہ موجود ہے مزید آپ کی قبر شریف کا، وہ سننے کے لائق ہے، اور یہ جامع المستدرک کے اندر موجود ہے۔ میں اوپر کی سند کو رہتے ہوئے وہی الفاظ اسی طریقے کے ساتھ کہ تم ان کی قبر پر آؤ اور سلام پیش کرو، یہ قیامت تک تمہیں جواب دیتے رہیں گے، اس حدیث کی ترتیب کے ساتھ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ترتیب کے ساتھ جب نقل کیا تو وہ یہ کہتے ہیں، ایک واقعے کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عاطف نے کہا کہ میری خالہ نے مجھے یہ روایت سنائی ہے کہ وہ شہداء احد پر گئی اور کہا میرے ساتھ صرف 2 لڑکے تھے جو میری سواری کو پر نگاہ رکھتے تھے، میرے خادم تھے۔ میں نے ایک جگہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوئی اور اپنے خادموں کے پاس، وہ زمانہ ظاہر سی بات ہے گھوڑوں پر خچروں پر تھا، تو میں نے ان کے حوالے کر دیا اور میں نے ان کو کہا کہ میری سواری کا جو ہے کہ خیال رکھو۔ قالت، میں آئیں اور یہ مستدرک میں فسلمت علیہم، میں نے سید الشہداء اور شہداء احد کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تو کہتے ہیں سمعت رد السلام، میں نے آواز کو لوٹتا ہوا اور جواب کو لوٹتا ہوا اپنے کانوں سے سنا۔ قالو، اور کہا کہ واللہ انا، جیسے کوئی کہہ رہا ہے مجھ سے، یعنی آواز آ رہی، ایک کہ نہیں کئیوں کی آواز مجھے آ رہی ہے، کیونکہ 70 شہداء ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے سلام پیش کیا تو قالو، تو کہتے ہیں واللہ انا نعرفکم کما یعرفنا بعضنا بعضا، کہ جب ان پر ہم نے سلام کیا تو سلام کا جواب سنا تو انہوں نے کہا واللہ ہم تمہیں پہچانتے ہیں جیسے تم ایک دوسرے کو پہچانتے ہو۔ فرما انا نعرف، آواز ہمارے کانوں تک آئی ہے کہ واللہ انا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا، جس طرح تم میں بعض پر۔ تو کہتے میری خالہ جان نے اپنی کیفیت بیان کی، وہ کہتی ہیں قالت فشعررت، یعنی اس وقت اس آواز کی ہیبت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا غلام، اے میرے خادم، ادنو بغلتی، میری سوار، بغلہ کہتے ہیں خچر کو جس پر سواری ہوتی تھی، فرمایا یا غلام ادنو بغلتی، میری سواری میری قریب کر دو، فرکبت، میں اس پر سوار ہوئی اور چلی گئی۔ یعنی یہ واقعات کثرت کے ساتھ، جس میں نے صرف 3 پر اتفاق کیا ہے کہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی مزار پر آنا، سلام پیش کرنا۔ ہم اگر کتابوں کے اندر ٹٹولیں اور اس میں تھوڑا تتبع کریں تو ہمیں ایک نہیں ایک پوری کتاب تیار ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ پہنچے جنہوں نے سلام سنا اور انہوں نے حضور کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ تم یہاں پر آؤ، تم ان کی زیارت کرو، اور مجھے قسم ہے اپنے رب کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص قیامت تک آتا رہے گا اور انہیں سلام پیش کرتا رہے گا اور یہ سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اس حدیث کی بنیاد میں محدثین، فقہاء ایک لمبی فہرست جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے جہاں زیارت قبور کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہیں سے ان کے لیے سماع کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان عظیم شہداء کو یہ نورانیت اور یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی فضل سے زائرین کے کلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور ان کو یہ شعور بھی ہے اور وہ اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر گویا کہ ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے جو ابھی ہم نے سند آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ بات واضح ہو گئی۔ یہاں پر ایک اعتراض قائم کیا جاتا ہے اور میں اس ترتیب پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کا اگر نظریہ ہے کہ وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ اپنا نظریہ اپنے پاس رکھیے، لیکن ہمارے پاس یہ دلائل ثقہ موجود ہیں کہ جس سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ احادیث بری پڑی ہیں، قرآن کی آیات ہیں، شہداء زندہ ہیں، اور سماعت کا مرکز بدن نہیں ہے، وہ روح ہے، اور روح جو ہے اسے موت نہیں، اور قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تو انہیں مردہ نہ کرو۔ تو اب یہاں پر روح نہیں قتل ہوتی ہے، قتل جو ہے وہ جسم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جسم کو زندہ رہنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بتایا کہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔
وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی حیات کو تم نہیں پہنچ سکتے، نہیں اس کا شعور رکھ سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہاں وہ آیا حیات کی کیفیت کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ان کے بدن کا زندہ رہنا قرآن کی آیت خود بتاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی روحیں زندہ ہیں اور روح ہے، تو ہم نے کہا روح تو ہر شخص کی، مومن ہو یا غیر مومن ہو، جب اس کی روح نکلتی ہے تو روح کو تو موت نہیں آتی، لیکن میدان کارزاز میں اور جہاد میں جو بندہ لڑتا ہے اور تلوار کا وار کھاتا ہے اور زمین پر گرتا ہے تو روح نہیں کٹتی ہے، اس کا بدن کٹتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں بدن سے متعلق خطاب کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، نہ کہو ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ اب اللہ کی راہ میں کون قتل ہوا؟ بدن قتل ہوا، تو اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، کیونکہ روح تو نہیں قتل ہو رہی، کیونکہ وہاں تو بات جو ہے بدن کی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ اشارۃ النص سے واضح بات ہے کہ خطاب جو ہے وہ بدن کا ہے۔ ایک بات میں مختصر عرض کر رہا ہوں، ورنہ حیات النبی پر آپ ہماری تفصیلی تقریر سن سکتے ہیں۔ حیات ہونا ان کا، اب دیکھیں ایک حیات اور ایک موت، یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حیات کا یہ معنی نہیں ہے کہ روح بدن کے اندر سرائیت کر کے رہے۔ اگر حیات کا یہ معنی کیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے بھی حی کا لفظ آتا ہے اور اس کے لیے روح کی وہ بات نہیں۔ حیات کا حقیقی معنی ہے شعور اور سینس، یہ پتا ہو کہ کون آیا ہے، کون ہے، یہ جو ہے۔ اور روح کا تعلق بدن کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کے دن کے وقت سورج کروڑوں میل دور اوپر آسمان پر چمک رہا ہے اور اس کی شعاعیں زمین کو ٹچ کر رہی ہیں، جس طرح اس کی شعاؤں کا تعلق اس کی اس ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اسی طرح روح کے سگنلز اور روح کا تعلق جو بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور بدن کو یہ شعور ہوتا ہے۔ تو یہ شعور اور یہ سینس ہونا یہی حیات کی دلیل ہے، اور اس سینس کا کٹ جانا یہ موت کی دلیل ہے۔ انبیاء کو موت آنا یا شہداء کو موت آنا، اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کو ذکر کیا جو واقعہ معراج میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کر دی ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اجل کہتے ہیں موت کو، یہ تو حقیقت ہے۔ جو یہ کہے کہ انبیاء کو موت نہیں آتی وہ کافر ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے۔ لیکن کیا مطلب ہے اس موت سے؟ تو فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسے آنی کے فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے۔ بعض دوست جو ہے وہ سورہ زمر کی اس آیت کو لاتے ہیں کہ انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون، یعنی اور اس کا معنی یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی کیونکہ خطاب حضور سے ہے تو اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ موت ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر کے مانند، یا جناب جو ہے کہ بے شعوری۔ لیکن ہم کہتے ہیں اس آیت پر ذرا غور کیجئے، اگر یہاں پر دو ذاتوں کی موت کا ذکر ہوا، ایک حضور سید عالم کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو کافر سامنے حجت کرتے ہیں ان کی بھی موت کا ذکر اللہ نے کیا۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انک میتن، اے حبیب آپ نے بھی فوت ہونا ہے، انک میتن، آپ نے بھی فوت ہونا ہے، اور انہم، اور یہ سب جو ہیں میتون، انہوں نے بھی فوت ہونا ہے۔ اس کو باریکی سے دیکھا جائے تو اس میں حضور کے لیے میت کا لفظ الگ آیا اور مشرکین کے لیے میت کا لفظ الگ آیا۔ لفظ میت یہ بات ضمیروں سے بھی ہو سکتی تھی کہ انکا وانہم میتون، انکا وانہم میتون، آپ اور یہ دونوں فوت ہونے والے، لیکن نہیں، قرآن نے ضمیر سے بات نہیں کی بلکہ لفظ میت کو ذکر کیا حضور کے الگ، انکا میتن وانہم میتون۔ یہاں پر دیکھیں ایک آیت میں میت کا لفظ دو دفعہ آیا، انک میتن وانہم میتون۔ پہلے میت نہ بھی ذکر کیا جاتا تو بات یوں ہوتی کہ انک وانہم میتون، ایک ہی دفعہ میت کا لفظ آتا کہ آپ نے اور انہوں نے دونوں نے فوت ہونا ہے، لیکن حضور کی وفات کے لیے ایک الگ لفظ آیا اور مشرکین کی وفات کے لفظ الگ آیا اور دونوں جگہ پر نکرہ آیا۔ ہم کبھی عربی کتاب پڑھتے ہیں تو قرآن کے ترجمے سے پہلے 7 سال 8 سال گرامر اور اہل زبان کو سمجھنے کے لیے بلاغت اور فصاحت پڑھائی جاتی ہے کہ اہل زبان جب لفظ بولتے ہیں تو بولتے تو عربی کا ہے، لیکن اس میں خاص ترنگ، خاص لہجہ، خاص انداز ہوتا ہے
جس میں ان کی فکر اور مراد سے معنی متعین ہوتا ہے، اور قرآن جو عربی زبان میں آیا تو عرب کے لہجے اور ان کے دستور کے مطابق آیا۔ تو اس قانون میں ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ معرفہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی اسم کو بیان کیا جائے تو اس کو خاص کرنے کے لیے الف لام لایا جاتا ہے، ایک علامتوں میں سے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں انک میتون وانہم میتون، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میتون نکرہ پھر نکرہ، تو ان دونوں کو نکرہ جو ذکر کیا ہے تو قاعدہ بلاغت یہ ہے کہ جب نکرے پر تکرار نکرہ ہوتی ہے تو وہ دونوں الگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور کی وفات کو الگ ذکر کیا، ان کی وفات کو الگ ذکر کیا، اس لیے کہ ان کا مرنا عذاب و تعذیب اور پتھروں کے مانند ہے، اور انبیاء کے لیے فوت اور وفات کا آنا یہ وعدہ قدرت کا پورا ہونا ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے بدنوں کو حیات ملنا اور روحوں کو ان کے طرف متوجہ ہونا، ان کی سماعت اور حیات کا ہونا۔ اور رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ متواتر امام بہقی نے اس پر پوری ایک کتاب اس حدیث کو کے لیے سند پر پیش کی۔ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود حضور نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر جو ہے، وہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام آثار و اقوال اس بات کا تقاضا کرتے ہیں جو امام اہل سنت نے ذکر کیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی انبیاء کو بھی موت آنی ہے، لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے، صرف ذائقہ موت۔ اس کے بعد فرما انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسے آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو پر موت طاری ہوتی ہے، آتی ہے، لیکن اگر بخاری مسلم دیکھی جائے تو وہاں پر یہ ہے کہ ان کی موت یا ان کی روح مبارک کو ان کی اجازت سے لیا جاتا ہے۔ جیسا بخاری کے اندر خود موجود ہے کہ حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور وہ واقعہ پورا موجود ہوا، تو وہاں پر یہ کہ وہ انبیاء کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی اجازت سے ان کی روح کو لیتے ہیں، اور روح کو ان کے بدن سے نکال کر میت اور موت والی وہ کیفیت کو قائم کرنا، اور ذائقہ موت والی اس کیفیت کو قائم کرنا جو قرآن کا دستور ہے وہ قائم ہوتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہے، بعد میں ان کے لیے وہ حیات ثابت ہوتی ہے۔ مثلا جیسا دیکھیں کہ ایک میت کے بارے میں یہ ہے متشابہات، میت کے بارے میں کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے تو وہ غسل کرنے والے کو جانتا ہے، اور وہ نیک ہوتا ہے تو باقاعدہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر کی طرف لے چلو۔ اب وہ ہوتا، اب پوچھا گیا کہ جناب وہ تو مر گیا ہے، تو پھر یہ باتیں کیسے؟ تو ان حضرات میں سے بھی بعض کو لکھنا پڑا، ہاں کچھ دیر کے لیے روح اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس میں حیات آتی ہے۔ تو ہم نے کہا اتنی بات تو طے ہو چکی ہے کہ وفات کے بعد مطلقاً حیات کا کوئی تعلق اور روح کا کوئی کنیکشن نہ ہونا، جس کے انکار پر آپ مصر اور ضدی ہو کر بیٹھ گئے تھے، لیکن آپ کو وقفے سے یہ بات ماننی پڑی کہ ہاں جب غسل دیتے ہیں، غسل ہوتا ہے تو اس وقت وہ اسے شعور آتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا آپ نے اس تھوڑی دیر کے بعد لے کر اس بات کو تو مان لیا ہے کہ جناب حیات کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ انبیاء شہداء کے لیے مستقل ہوتا ہے، اور اسی حیات کی وجہ سے ان کا بدن سلامت رہتا ہے۔ انبیاء کرام کے لیے ان کی حیات کے بعد ان کی بیویوں کا کسی سے شادی نہ کرنا، شہداء کا جس طرح کے ذکر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور انبیاء کے لیے خاص طور پر کہ انبیاء کا انتقال کے بعد ان کی بیویوں کا کسی سے شادی نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ شوہر انتقال کر دیا جائے یا مار دیا جائے تو وہ تو نکاح منقطع ہو گیا ہے، اب وہ عورت بعد عدت وفات کی گزارنے کے بعد کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک واضح اشارہ ان کے فضل سے متعلق ہے، کہتے ہیں یہ فضیلت ہے۔ ہم نے کہا اس فضیلت کی وجہ میں آگے کی بھی فضیلت تسلیم کر لیجئے کہ جس کا تعلق ان کی حیات کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو حیات عطا فرمائی۔ اب حیات کون سی؟ اب ایک آگے مضمون ہے کہ وہ برزخی ہے یا دنیاوی ہے۔ ہم نے کہا حیات تو متحقق ہو گئی ہے، وہ ڈیوریشن زمانہ جو ہے، جیسے میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ زمانہ احرام اور وہ جو رحم کا زمانہ تھا، اب جو ہم آ گئے دنیا میں تو یہ زمانہ جو ہے یہ زمانہ شہادت ہے، قبر میں جائیں گے تو برزخ ہے،
اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو زمانہ آخرت ہے. تو یہ دورانیہ ڈیوریشن جس سے ہم گزرتے ہیں، اس قبر کے مرحلے کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کا معنی پارٹیشن سمجھ لیجئے، جیسے بیچ میں سے ایک دیوار مار دی جائے اور وہاں سے اور یہاں کے درمیان فرق کر دیا جائے. تو قبر جو ہے وہ آخرت اور قبر کے دنیا کے درمیان ایک پارٹیشن ہے. یہاں سے وہ دنیا اس سے جڑ رہی ہے، یہاں سے آخرت جڑ رہی ہے. تو وہ دورانیہ جو ہے وہ برزخ کا ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ انبیاء کرام عالم برزخ میں ہیں، یعنی عالم دنیا سے نکل کر، عالم شہادت سے نکل کر عالم برزخ میں وہ پہنچ چکے ہیں. لیکن مراد یہ ہے کہ ان کا سننا، ان کا شعور، ان کی حیات کیا ہے. تو امام اہل سنت کی اس پر نادر اور انیق بحث ہے اور بڑے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس دورانیے میں، جیسے دیکھیں ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے اور اس کے زمانے کے ڈیوریشن میں فرق ہے. وہ اس وقت عالم ارحام میں ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں نہیں آیا ہے، شادی ہوئی ہے، تو جناب وہ باپ کے صلب میں، وہ عالم اسلاب میں ہے. وہاں سے وہ دوسرے عالم میں پہنچتا ہے، عالم ارحام، پھر یہ عالم شہادت میں پہنچتا ہے. تو ایک سے دورانیہ ڈیوریشن بدلتا رہتا ہے. تو ہم اس بات کے قائل ہیں اور ہر مسلمان قائل ہیں کہ قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کے اپنے احکام ہیں، لیکن عالم برزخ میں ہوتے ہوئے حیات دنیاوی کا مل جانا یہ محال نہیں ہے. جیسے عالم ارحام میں بچہ موجود ہے لیکن اس کی حیات، پاؤں کا ہلنا، سننا، آوازوں کو سمجھنا، یہ دنیاوی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ سننا، ہاتھ ہلانا، بازو ہلانا یہ عالم شہادت کی حیات ہے. لیکن وہ عالم شہادت والی حیات اس کے لیے عالم احرام، عالم رحم کے اندر موجود ہے. یہ مان لیا جائے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بہار کی باتوں کو سن لیتا ہے جبکہ وہ دوسرے عالم میں ہے. تو یہ بات تو قرینہ قیاس ہو گئی کہ ایک عالم سے ہو کر دوسرے عالم میں یہ تصرف ہو سکتا ہے. تو جب عالم ارحام میں رہنے والا بچہ عالم شہادت و دنیا کی آواز سن سکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ عالم برزخ میں رہنے والا عالم دنیا کی آواز کو سن سکتا ہے. یہ قرینہ قیاس ہے، بالکل قریب کی چیز. اور اس پر اگر تھوڑا سے آپ قریب آئے، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہی تو، کہتے یہ تو نبی کا معجزہ ہے. تو ہم نے کہا یہی کہہ رہے ہیں ہم کہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ نبی کا معجزہ ہی ہے جنہیں اللہ رب العالمین اعجاز و شان میں یہ شان اور مقام عطا فرمایا. جیسے بخاری مسلم اور کئی روایت موجود ہے، سرکار کا گزر کئی قبر شریف سے ہوا. اب وہ عالم برزخ کے اندر ہے اور سرکار عالم شہادت کے اندر ہے. یعنی حضور عالم دنیا میں ہے، وہ عالم قبر میں ہے. لیکن حضور نے دیکھ کر فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. بخاری کتاب الجنائز. فرمایا ایک پر تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کرتا تھا، استغفر اللہ، اور ایک پر اس لیے ہوا ہے کہ یہ پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کے کپڑے پر پیشاب کے قطرے گرتے تھے. تو اس کو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے قبر میں معاذ اللہ، اور اس کو چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ حضور کہاں دیکھ رہے ہیں؟ عالم دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے عالم کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی کو اگر آپ دوسرے زاویے پر لے جائے تو جب عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھ رہے ہیں یہ معجزہ ہے، تو یہ بھی معجزہ ہے کہ عالم برزخ میں رہتے ہوئے عالم دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک کلیہ تو بن جاتا ہے اس میں جناب جو ہے کہ وہ اس قدر. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ لی اور اس کو جناب لگائی اور فرمایا کہ جناب جب تک یہ تر رہے گی ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. صحیح احادیث کے اندر یہ موجود ہے. یہ ایک لمبی طویل بحث ہے، کبھی ہم کریں کہ جس میں باقاعدہ صحابہ کرام کا یہ معمول صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے تو ایک تابعی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات اگر حضور سے ہو تو میرا سلام کہہ دینا. اب سلام پہنچایا جا رہا ہے اور یہ روایت سیاہ کے اندر موجود ہے. اور باقاعدہ بعد میں اگر کوئی صالح شخص انتقال کرتا ہے تو یہ تواتر کے ساتھ ادھر کی کتاب اور ادھر کی کتابوں میں موجود ہے. باقاعدہ کوئی وصیت کرنے والا مرنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، اللہ تمہیں خاتمہ بالخیر دے، تمہاری ملاقات رسول اللہ سے ہو تو میرا نام لے کر سلام کہنا. تو یہ تمام چیزیں شعور اور جاننا اور معرفت کی واضح دلیل ہے. میں یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس آیت کو بہت بنیاد بنایا جاتا ہے اور اس پر اشکال قائم کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد کسی چیز کا شعور نہیں رکھتے، اور آیت ایسی موضوع پر لائی جاتی ہے جس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جس میں پڑھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے، کیونکہ آج سید الشہداء کا یوم ہے تو اس موضوع کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں. یہ سورہ المائدہ ہے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو جمع فرمائے گا. فیقول،
اور ان سے فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، تو سارے انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، انت علام الغیوب، کہ بے شک تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی سورہ المائدہ کی اس آیت کا انبیاء کی حیات، یعنی انبیاء کی وفات اور حیات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کو بنا کر آیت کو انبیاء کرام بعد میں، یعنی وفات کے بعد کسی کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، یہ پورا مفروضہ بنا کر اس آیت کے مضمون کو گھسیٹ کر یہاں پر لایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 ہے، جس میں اللہ رب العالمین جل والا انبیاء کرام کو قیامت کے دن جمع کرے اور ان سے کہے گا فیقول، اللہ ان سے کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تمہاری قوم کی طرف سے؟ قالوا، تو وہ سارے انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا جواب دیا گیا۔ انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، یہ بات انبیاء کرام کریں گے۔ اب اس بات کو لے کر بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ دیکھو انبیاء سے رب نے پوچھا کہ جب تو نے جمع کیا کہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو انہوں نے کیا کہا لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو انبیاء کرام کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قالوا لا علم لنا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو مزار پر آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں ان کو سب پتہ ہے، تو یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قالوا لا علم لنا۔ تو اس پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں بڑی درد دل کے ساتھ کہ بھائی یہ آیت جس کو آپ یہاں پر لا رہے ہیں کہ مزارات پر پہنچ کر ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کچھ نہیں پتا ہوتا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ہم نے کہا اس کا تعلق نہ قبر سے ہے نہ مزار سے ہے، اس کا تعلق ان کی زندگی سے ہے، کیونکہ یہاں سوال کیا ہو رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ما اجبتم، تم نے کیا جواب دیا، فرمایا ما اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی یہاں پر فعل مجہول ہے۔ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے کیا جواب دیا، بلکہ کہا گیا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے واضح طور پر قرآن کی دیگر آیتوں سے کہ جب تم تبلیغ کرتے تھے تو تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یہ نہیں کہ تم نے ان کی پکار پر کیا جواب دیا۔ معروف نہیں آیا، مجہول آیا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ پس ہم ضرور ان سے دریافت کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ دوسری آیت کے اندر اے محبوب تیرے رب کی قسم، ہم ضرور بضرور ان سب سے ان کے اعمال دریافت کریں گے۔ پس انبیاء کرام سے، یعنی جو انہوں نے تبلیغ کی، جو جا کر بات کی، تو ان کی قوم نے ان سے کیا جواب لیا، تو اس سے مراد قبر نہیں تھی۔ تو کہا اگر ان کو علم تھا تو انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ہم نے کہا اس کے لیے اگر مفسرین کو اٹھائیں، تفسیر ابن جریر دیکھیں، ابن کثیر دیکھیں، وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کیا کہ مولا تو سب کچھ جانتا ہے، ہم تو اس کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، تو ان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو ادب نیاز اور انکساری میں وہ یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں حقیقی کوئی علم نہیں ہے، اصل میں تو علام الغیوب ہے، تو نے ہمیں بھیجا تھا اور ہم نے ان کے سامنے دین بیان کیا، انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا یہ تو جانتا ہے۔ اس سے مراد ان کی قبروں کو نہیں ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی حیات اور تبلیغ کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کو اٹھا کر قبر پر فٹ کر دیا۔ اگر یہ بات کی جائے تو القرآن یفسر بعضها بعضا، اگر سورہ المائدہ کی اس آیت سے یہ شک پیدا کیا جائے کہ انبیاء کو یہ خبر ہی نہیں کہ امت نے کیا کیا، تو میں نے کہا ادھر تو سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کھڑی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حبیب قیامت کے دن ہر نبی کو ہم اس کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان نبیوں پر اور ان کی ساری امت پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس آیت کو اگر سامنے رکھیں، اللہ تو وہاں کہہ رہا ہے کہ ہم موسیٰ کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے، نوح کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے، اور حبیب ہم آپ کو ان نبیوں پر، ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے اگر انبیاء کو کچھ خبر نہیں ہے تو پھر ان کو گواہ کیوں بنایا گیا؟ تو یہ تو قرآن آپس میں لڑتا ہوا نظر آئے گا
تو پتا چلا یہ جو سورہ المائدہ کی آیت ہے اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے ذکر سے نہیں ہے، ان کی حیات کے ذکر سے ہے کہ جب تم نے تبلیغ کی تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اس بات کو عرض کیا کہ مولا ہمیں اس بات کا علم نہیں، تو ہی اس بات کو جانتا۔ اور یہ کہنا جو تھا یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب میں یہ جو بات انبیاء کرام کریں گے یہ صرف اس وجہ سے کریں گے کہ یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور ہم تو یہی علامہ ابن کثیر نے یہ الفاظ لکھے، آپ اٹھا کر دیکھیں، علامہ ابن کثیر نے وہاں پر واضح طور پر یہ جملہ لکھا ہے جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ ابن جریر طبری سے اس بات کو لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام رب تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہمیں کوئی ایسا علم حاصل نہیں جس میں تو ہم سے زیادہ واقف نہ ہو، یا اللہ جب تو سب جانتا ہے تو ہم کیا بتائیں۔ اس کو علامہ ابن جریر نے اس توجیہ کو بہت اچھا اختیار کیا، اور یہ قول بہت اچھا ہے اور خوب تر ہے، علامہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب والا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کا علم محیط ہے، اس لیے وہ کہیں گے یا اللہ ہم جو جانتے تھے وہ تیری عطا سے جانتے تھے، حقیقی طور پر تو جانتا تھا، تو یا اللہ جب تیرا علم کامل ہے تو ہم کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا، سب کچھ تو جانتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں کچھ نہیں پتا یہ بالکل پتا ہونے کی نفی نہیں، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کہے ہوئے ادب کے جملے ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ جیسے کہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، یہ ہمیشہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے سامنے یہی کہے گا کہ اگر وہ ان سے سیکھتا ہے، سیکھا ہے اپنے استاد سے، اور اس کو پتا ہے میرے استاد کو یہ مسئلہ آتا ہے، اور استاد اگر یہ پوچھے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ بات کیسی ہے، تو وہ یہی کہے گا استاد جی یہ بات کیسی، وہ کہے گا نہیں مجھے خبر نہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کو سبق یاد نہیں، وہ استاذ کا ادب ہے۔ تو انبیاء کرام سے جب پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تمہارے سے تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا جواب دیا، کہ انبیاء کرام کو یہ معلوم نہیں۔ قرآن کی دیگر آیتیں موجود ہیں جس میں انبیاء باقاعدہ شکایت کریں گے ہماری قوم نے یہ کہا، تو وہ ساری آیات کو اگر سامنے رکھیں تو جب پتا ہے تو پھر کیوں کہتے علم نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا وہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ خدا کے علم سے ادب کی دلیل ہے۔ بات وہاں ادب و طریقے کی ہو رہی ہے، اور یہ لا علم لنا کو نفس انبیاء کے علم سے آ رہی اور ان کے لیے جوہل ثابت کر رہے ہیں، جبکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علم کی دلیل ہے۔ جیسے حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے خطبہ دیا، بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایو شہر ھذا، ذرا یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو کہ صحابہ کو نہیں پتا ہے کہ ہم 9 ذی الحجہ کو حضور کے سامنے بیٹھے ہو، یہ عرفات ہے، اور جناب جو یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، سرکار نے باقاعدہ صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ اور بھائی جب میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع ہے، اور جب میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع ہے، اور حجۃ الوداع ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ 9 تاریخ ہے اور مہینہ ذی الحجہ کا ہے، سرکار پوچھ رہے یہ کون سا مہینہ ہے میرے صحابہ؟ تو آگے سے منہ اٹھا کر یہ نہیں فرما رہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بلکہ ڈر کے سر جھکا کر کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اس آیت کے ساتھ رکھے جب اللہ ان سے پوچھ رہا انبیاء کو جمع کر کے کہ تم یہ بتاؤ ماذا اجبتم، فعل امر نہیں مجہول ہے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو انبیاء نے کہا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت العلام الغیوب، تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں کہ وہ بالکل معاذ اللہ اس مسئلے سے عاری اور ناواقف تھے، تو پھر کیوں کہا علم نہیں ہے؟ ہم نے کہا آگے پڑھ، وہ کس کے سامنے کہہ رہے علم نہیں ہے؟ وہ اللہ کے سامنے کہہ رہے مولا جتنا ہم جان رہے ہیں یا ہمیں پتا ہے وہ تو تجھے بھی پتا ہے، اور تو نے ہمیں علم دیا ہے، اور ہم تو اگر جانیں تو ظاہر کو جانیں، لیکن ان کے باطن، ان کے انجام، ان کے مال کو تو جانتا ہے، کیونکہ ہمارا علم محدود اور تیری عطا اور تیرا علم غیر محدود اور محیط، تو تیرے سامنے ہم اپنے علم کی بات کیا کریں؟ تو ہمارا علم تو خود تیرے علم سے دی ہوئی خیرات ہے، تو ہم سر جھکا کر یہی کہیں انک انت العلام الغیوب، مولا تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس کو کہاں قبر کے مسئلے پر آپ لے آئے؟ اسے کہاں عدم سماع موتا پر لے آئے؟ اس کا کیا تعلق اس آیت کا قبر سے ہے؟ اس آیت کا تعلق تو ان کی تبلیغ سے ہے، ورنہ دوسری آیت تو سامنے کھڑی ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حبیب وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے۔ ارے جب اس گواہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ امت سے مراد قوم، گواہ سے مراد نبی،
ہر امت پر ایک نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور ادھر قرآن دوسری آیت میں مائدہ میں کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو جب علم ہی نہیں ہے تو سورہ نساء آیت نمبر 41 کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو گواہ بنا کر لائے گا۔ وہ بھائی کبھی ایسا گواہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس سے گواہی لی جائے اور اس کو سرے سے کچھ پتہ ہی نہ ہو؟ تو یہ تو سارا قرآن سامنے رکھے نا، تو یہ بتایا گیا کہ جب ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور حبیب، اور حدیث بخاری میں موجود ہے کہ مثلا غور کریں اس کی طوالت یہ ہے، یہ ہوگا کیا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سورہ آیت نمبر 41 سورہ نساء کی کہ ہم ہر امت پر ایک نبی کو گواہ بنائیں گے اور اس امت اور اس نبی پر آپ کو گواہ بنائیں گے، یہ کیا بولا جا رہا ہے قرآن میں 41 آیت کے اندر؟ اس سے حضور کا علم اور کتنا جاننا یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ انبیاء جانتے ہیں اپنی امت کے بارے میں، اس لیے تو ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ایک آیت کو پکڑ کے رکھنا، یہی خارجیت اور وہابیت کی سب سے بڑی بنیاد ہے، یہ اپنا نظریہ ایک آیت سے نکالتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے اگر وہ مضمون قرآن میں 10 جگہ ہے تو وہ 10 آیتوں کو سامنے رکھو اور پھر نتیجہ نکالو، تو تمہیں عطائی اور ذاتی اور علم اور محیط اور لامحدود کا فرق خود اس کی توجیہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ مثلا اللہ کہیں کہہ رہا ہے کوئی اللہ کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن کہیں کہہ رہا ہے میری اجازت سے کر سکتا ہے، کہیں کہہ رہا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، کہیں فرما رہا میں خود عطا فرما دیتا ہوں۔ تو ایک آیت کو کیوں پکڑتے ہو؟ اگر مسئلہ علم غیب کا ہے تو اس موضوع پر ساری آیتیں سامنے لاؤ تو تمہیں پتا چلے گا، تمہیں عطائی بھی سمجھ میں آ جائے گی اور ذات بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں جو اللہ فرما رہا ہے سورہ المائدہ میں کہ ہم انبیاء کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انک انت العلام الغیوب، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کو دوسرے آیت سے ملا کر دیکھیں یہ کیا باتیں ہو رہی۔ وہ تو دنیا میں گئے، ان کو اپنی قوم کے بات پتا ہے، قوم نے کیا باتیں کی وہ پتا ہے، قرآن کی دیگر آیتوں میں موجود ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو حق بتایا، انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ تو جب پتا ہے تو پھر اس آیت میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ تو ہم نے کہا اس آیت میں علم کی نفی نہیں ہے، اللہ کے علم کے ادب کی بات کی جا رہی ہے، انبیاء کے علم کی نفی نہیں ہے۔ نہ اس کا تعلق قبر کی حیات سے ہے، نہ اس کا تعلق سماع موتا سے، اس کا تعلق ان کی حیات زندگی کے اندر کی ہوئی تبلیغ کے امور سے۔ اب دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ہر امت کو لایا جائے گا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو لایا گیا، بخاری کی حدیث سے غور کرنا، سیاہ میں اللہ رب العالمین پوچھے گا تم نے شرک کیوں کیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، تو اللہ اس امت کے اس نبی کو بلائے گا کہ تم نے ان کو بتایا نہیں تھا؟ وہ امت کہے گی یا اللہ اگر ہمیں بتایا ہوتا تو ہم بلا شرک کرتے، تیری عظمت والی ذات، کیونکہ اس وقت تو سب کھل جائے گا، تو ہم تیرا انکار کرتے۔ تو وہ دیکھو جبر نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین جانتا سب ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن گواہی کا ایک پورا نظام ہوگا۔ اللہ اسی امتی کے نبی کو سامنے لائے گا جن کو ان پر بھیجا تھا، کہے گا تم نے ان کو حق نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے حق بتایا۔ تو جب حق بتایا حدیث میں موجود، تو لا علم لنا کا کیا مانا رہا پھر؟ اور تم تو کہہ رہے تھے کہ انبیاء کو جمع کیا جائے گا اور انبیاء کچھ نہیں جانیں گے، یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حق بتایا، لیکن انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے مانا نہیں۔ تو اللہ انبیاء سے پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے کہ تم نے یہ حق بتا؟ اللہ کہ اللہ خود گواہ ہے، لیکن ایک نظام ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے ہماری گواہی امت مصطفیٰ دے گی۔ حضور کی امت کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ انبیاء کرام جو کہہ رہے ہیں تم اس کی گواہی دو گے؟ تو ساری حضور کے کلمہ گو جو ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ماشاءاللہ، وہ کہیں گے ہاں یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ سچ کہہ رہے ہیں، اور یہ امت غلط بیانی کر رہی ہے۔ تو وہ امت سوال آگے سے کر دے گی تم تو ہمارے دور میں نہیں تھی، پورا ایک نظام چل رہا ہے عدالت کا، دیکھیے تم تو ہمارے دور میں نہیں تھے تو تم نے کیسی گواہی دی؟ تو وہ امت کہے گی ہم نے اپنے نبی سے سن کر دی ہے۔ اب یہ آیت اتری ہے کہ فَكَيْفَ، حبیب تیری شان دیکھ، فَكَيْفَ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اِذَا جِئْنَا جب ہم لائیں گے، فرما فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر امت کے ساتھ اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور جب امت انکار کرے گی تو وہ جئنا بکا، پھر ہم لائیں گے آپ کو علی ہؤلاء، اس امت پر بھی اور اس نبیوں پر بھی شہیدہ گواہ بنا کر۔ پتا چلا کہ انبیاء اپنی امت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور ان کی شہادت پر سوال جب کھڑا ہوگا تو نبی و آخری زمان
اولین اور آخرین کا ایسا علم رکھتے ہیں کہ ان انبیاء کی صداقت حضور دیں گے اور حضور کے کہنے پر ان انبیاء کی باتوں کو قبول کیا جائے گا. تو لہذا یہ آیت کہہ رہی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں لا علم لنا، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہوگی. تو پتا چلا اس کا تعلق نہ سما سے ہے نہ قبر سے ہے، بلکہ سورہ المائدہ والی آیت کا تعلق اللہ کے علم سے ہے کہ مولا تو سب کچھ جانتا ہے. ہم کیا کہیں؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تیرے علم کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، جانتا تو ہے. تو وہ جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ انکساری اور ادب میں کہہ رہے ہیں، یہ پگلے کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہے. اس کا کیا تعلق؟ جیسے دیکھیں اب میں بخاری کی حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس سے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا اور ہم اپنے مضمون کے آخری حصے کی طرف چلیں گے. بخاری شریف کی حدیث ذرا توجہ کرنا. حجۃ الوداع، حج کہتے ہیں. حج رمضان میں نہیں ہوتا، حج ربیع الاول میں نہیں ہوتا. یہ آپ کو بھی پتا حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں ہوتا ہے. حج کے مہینے ذی القعدہ سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے یوم عرفہ. یوم عرفہ 27 رمضان کو نہیں ہے، بلکہ اسلامی مہینہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. توجہ کرنا غور سے، سیکھنے آئے. اور 10 تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں. یعنی جو ہمارے وہاں بڑی عید ہوتی ہے جسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں، وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آتی ہے. بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں بقرہ عید، سنت ابراہیمی. کسی پلمبر کی بکواس سنو گے تو کوئی ہمیں تو بتایا نہیں گیا. تو میں نے کہا یہاں تو پسینہ گرا کر تمہیں 1.5 گھنٹہ سمجھایا جا رہا، تو سر کھو جا رہا ہے. اور ایک ہی موضوع ہے، دیکھیں کس قدر ڈیٹیل سے آپ کے سامنے کھولا جا رہا ہے. تو اپنے علم کی خود قدر کریں، اپنے آپ کو بچائیں. یا اہل سنت نے مانے جنا ہی نہیں ہے کہ جو سنیوں کو ترچھی آنکھ سے دیکھ سکے. ہم اس مسلک کی اور اس تعلیم کی قدر نہیں کر پاتے اور ان باتوں پر مسکرا دیتے ہیں جیسی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو امت کی تباہی پتہ ہی نہیں ہے کہ عدم توجہ کی وجہ سے فتنے کتنے پھیل رہے ہیں. یہ ہمارے جرم جذباتی نہیں ہے. آپ کی فیکٹری سے اگر ایک بندہ چوری کر جائے تو آپ کی بانچیں کھلی ہوئی ہوتی ہے غصے میں، اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بات اگر بتے نصیحت کریں تو آپ کے دانت نکل آتے. یعنی آپ نے اپنی فیکٹری کو اپنا دین بنایا ہے، جبکہ چاہیے کہ اسلام کی فکر ایسے کرو جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر کرتے، اس سے زیادہ کرو. تو تمہیں راتوں کو تم بے چین رہو گے کہ یا اللہ اس امت پر حملہ کیسے ہو رہا ہے، کس طریقے سے گمراہی کی طرف جا رہی ہے. اور امت میں ہرس اور لالچ اور اپنے قدردانوں کی بے قدری آ گئی ہے، اور یہ دوسرے کے اوپر اپنی رال ٹپکا رہا ہے. یہ تفصیل کو چھوڑ کر آئے ہوئے نمنتے جوکر کو دیکھ رہا ہے. ارے ان کو تو روزانہ سنتے رہتے ہیں، آج ذرا اس کو سن لیں. تو یہ تو خود بربادی کی طرف جانے ہیں. تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھ کر کبھی دیکھیے گا کتنے اعتراضات آپ کے ذہنوں سے حل ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے، لیکن اس سے ایک دن پہلے 9 یہ حج کا دن ہوتا ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. اور حج جو ہے یہ یوم ترویہ ہے. 8 کو حاجی مینا پہنچتا ہے، 9 کو عرفہ میں آتا ہے. اور یہ عرفہ جو 9 ہے، اب ننھے کاکے کی طرح اتنے ڈیٹیل سے ہم بتا رہے ہیں. اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ جناب ہمیں بتایا نہیں گیا، تو یا اللہ اسے بھی حق پر قائم رکھ اور ہمیں بھی حق پر قائم رکھ اور ہمیں علم کی قدر کی توفیق عطا فرما. 8 تاریخ 8 ذی الحجہ مہینہ ہے. ذی قعد کے بعد آئے گا ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے بعد آئے گا محرم. تو محرم سے پہلا مہینہ جو ذی الحجہ کا ہے، اس کی 9 تاریخ میں عرفہ رسول اللہ کھڑے ہیں. سرکار کے ایک ہی حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ 9 کو حج فرض ہوا، 10 ہجری کو حضور نے حج کیا، 11 ہجری کو حضور نے پردہ کیا. تو اسلام کی فرضیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی حج، اور وہ ایک ہی حج حجۃ الوداع ہے کہ اس کے بعد حضور نے الوداع یعنی سرکار نے وفات شریف پائی اور سرکار دنیا سے رخصت ہوئی، رفیق اعلیٰ کا سفر کیا ہو. وہاں حضور کا ایک تاریخی خطبہ ہے جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے. ادھر حضور پر کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا ایو شہر ھذا، بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے. ظاہر سی بات ہے حج میں آئے ہوئے احرام کی حالت میں، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، ہمیں کچھ نہیں پتا، اللہ رسول جانتا ہے. حضور خاموش ہو گئے. حضور خاموش ہو، فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول جانتے ہیں بہتر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ مہینے کا کوئی اور نام شاید رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا لگا. تو آپ نے پھر فرمایا کیا یہ مہینہ ذی الحجہ نہیں؟
ہم نے عرض کیا ہاں. آپ نے دریافت کیا یہ کون سا شہر ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے انگلینڈ میں تو نہیں ہے، برطانیہ میں تو نہیں ہے، ہندوستان میں تو نہیں، مکہ میں بیٹھے ہوئے، حج وہیں ہوتا ہے. پھر حضور نے دوسرا سوال کیا کہ یہ کون سا شہر ہے، کہ یہ کون سا شہر ہے؟ حضور نے فرمایا، تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور سکوت فرمانے کے بعد حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے سابقہ نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام مقرر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ بلد حرام نہیں؟ ہم نے عرض کیا ہاں. حضور نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے ذرا خاموشی اختیار کی. ہم نے گمان کیا کیا اسے کوئی اور نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا یہ دن جو ہے یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں. فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کے قریب صحابہ موجود تھے جن سے حضور یہ سوال بار بار کر رہے ہیں. بار بار حضور سید عالم ان سے یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ رسول بہتر جانتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، یہ تھا کہ رسول کا علم ہم سے بڑا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے. تو یہاں پر بھی انبیاء کرام کو جو سورہ المائدہ کی آیت میں اللہ جمع فرمائے گا، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا ان سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا. او بھائی وہ جواب سورہ خود انبیاء کے اندر موجود ہے، سورہ انبیاء میں موجود ہے، سورہ قصص میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، سورہ عنکبوت میں موجود ہے. انبیاء نے باقاعدہ رب سے کہیں گے، لیکن اس آیت میں یہ نہیں ہے. اس آیت میں صحیح ہے کہ صرف وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں علم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے سے پھیریں گے کہ انت علام الغیوب، تو سب علم کو جاننے والا ہے. مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کے علم کے سامنے سر جھکائیں گے اور کہیں گے یا اللہ جو ہم جانتے ہیں وہ تیرے دیے ہوئے سے جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں ہم محدود جانتے ہیں. تیرا علم بھی لامحدود، تیرا علم بھی اصلی، تیرا علم بھی عدم و وجود کو تیرے علم کی عطا سے جانتے ہیں. تو ہم تیرے بات سامنے کیا کہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں؟ یہ تو آداب کے خلاف ہے. تو فرمایا سر جھکا کر وہ کہیں گے یا اللہ تو ہی علام الغیوب ہے اور تو ہی جاننے والا ہے. اس لیے علامہ ابن جریر طبری جیسے حدیث کے اندر بخاری کا اونچا مقام ہے، تفسیر میں علامہ ابن جریر کی تفسیر گویا کہ اس کا سب سے اونچا مقام ہے، وہاں علامہ ابن جریر نے اس قول کو پسند کیا. فرمایا ہاں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جملہ ادب میں کہا گیا ہے. بات لوٹ کر پیچھے چلی جائے تو ان کو اللہ رب العالمین حیات عطا فرماتا ہے، اور اس سے وہ اپنے آنے والے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. اور حضور نے فرمایا تم ان کو سلام کرو، وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے اور تمہاری طرف اس کو پھیر بھی دیں گے. تو یہ پوری بحث جو ہے وہ سید الشہداء کے حوالے سے تکمیل کی نہیں ہے. یہ صرف اتنی ہے کہ ایک شخص کو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے آگے کی تحقیق اور آگے کے ڈیٹیل سے پہلے اس کو کچھ اس موضوع سے سود بود ہو کہ ہاں یہ ایسا ہے. تو مسئلہ حیات پر ہم نے صرف گویا کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر جو ایک مسکنسپشن اور غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے وہ ہم نے یہاں پر واضح کر دی. انشاءاللہ موضوع آئے گا تو سماع موتا پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہم درس دیں گے، اور 8 یا 9 آیتوں سے کنفیوژن جو پھیلائی جاتی ہے اسی طرح اس کا مقصد بیان کر دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ المائدہ کی یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی جو یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس میں اللہ رب العالمین یعنی یہ کون سی آیت تھی ذرا اس کو نوٹ کر لیں. آیت نمبر 109. آیت نمبر 109 میں یہ ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسول رسول فیقول ماذا اجبتم. جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن انبیاء کرام کو اکٹھا کرے گا اور ان سے کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالو، وہ سارے انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم بالکل نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی سارے غیبوں کا اور ہر بات کا جاننے والا. یہ بات تو انبیاء کی شان کی تھی، یہ منحوس اس سے نفی نکالنے لگ گئے ان سے ایک دوسری چیز. یہ تو انبیاء کی شان کی بات تھی کہ انہوں نے اللہ کا ادب، اللہ کے علم اور اس کی عطا اور اس کے علم ازلی کی طرف اشارہ کیا. یہ آیت ہے آیت نمبر 109 المائدہ کی. لیکن اس کے ساتھ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کو ملائیے تو مضمون کھل جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. آیت نمبر 41. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کے دن کیسا ہوگا محبوب جب ہر امت پر ہم نبی کو بلائیں گے گواہی دینے کے لیے. وہ جب لا علم لنا کہہ چکا ہے تو پھر کیا گواہی دے گا؟ جب بقول تمہارے علم رہا ہی نہیں اس کے پاس تو پھر وہ کیا جواب دے گا؟ تو یہ تو قرآن سے پوچھو نا کہ کیوں بلا رہا ہے پھر قرآن کو. یہ تو ایسے ہی ہے
کہ ہمارے کرامن کاتبین جو ہم پر گواہ ہیں روزانہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن ان کو بعد میں بلائے گا، رسول اللہ کو پہلے بلائے گا. تو کہتے حضور تو آج موجود ہی نہیں ہے، تو حضور کیسے گواہی دیں گے؟ تو میں نے کہا یہ تو اللہ سے بات کرنا، موجود تو ہمارے ساتھ یہ فرشتہ ہے، خدا اس کو بعد میں بلائے گا لیکن حضور سے کہے گا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. دوسری جگہ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے ہر عمل پر تمہارا نبی گواہ ہے. ارے وہ تو فرشتے موجود ہے، وہ گواہ ہے. یا اللہ، اب ہم سے پوچھتے بھائی گواہ تو فرشتے ہیں، نبی تو ہمیں دیکھ نہیں رہے، وہ کیسے گواہ ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کیا بول رہا ہے، قرآن کو بولنا. یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم مصطفیٰ کو بتائیں گے، لہذا اپنی خبیث عقل کو جھکا اور اس بات کو دیکھ کہ نبی پاک بدن کے ساتھ یہاں پر نہیں ہے، لیکن قیامت تک ہر امت کا علم اللہ نے ان کو دیا ہے. اس علم کی وجہ سے وہ فرشتوں سے پہلے آ کر اپنی امت کی گواہی دیں گے. یہاں پر یہ کیا لاجک اور الہاد عقل کی لا رہا ہے؟ یہاں تو قرآن کہہ، یہ میں نے کہا ہے کہ نبی گواہی دیں گے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب نبی موجود نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ تو میں نے کہا اللہ سے پوچھنا، یہ تو اللہ نے کیوں منصب دیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو 24 گھنٹہ ہمارا فرشتہ ہے، یہ گواہی دے گا ہمیں. نبی تو مدینہ منورہ میں اور وفات پا گئے. تو میں نے کہا یہ تو خدا سے بات کرنا کہ جنہیں کچھ نہیں پتا، بقول تیرے لا علم لنا، ان کو خدا نے ہم پر نہیں بے موسیٰ پر بھی ان کو گواہ بنا رہا ہے. وَجِئْنَا بِكَ، حبیب اس کی بنی اسرائیل اور ساری امت پر بھی اور ان نبیوں پر بھی ہم تجھے گواہ بنا کر لائیں گے. تو آج کی بات کرتا ہے، خدا نے تو منصب مصطفیٰ یہ رکھا ہے کہ اولین کائنات کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جس کو کوئی کیلکولیٹر بنا ہی نہیں ہے کہ شمار کر سکے. آج کی جو تاریخ ہے، آج دنیا میں زندہ انسان 8 ارب ہیں. ایک دن پہلے کتنے تھے، ایک دن بعد کتنے ہوں گے، آگے کتنے بنیں گے، کتنے مر گئے ہیں. ہر دن موت ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی حد حساب ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنے بندے پیدا ہوئے ہیں آج تک، اور کتنے چلے گئے اور کتنے آئیں گے. لیکن جتنے بھی ہو حضور سب کی گواہی دیں گے. ابے جب جانتے نہیں ہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ کہتے ہیں اگر گواہی دیں گے تو حوض کوثر والی حدیث کا کیا ہوگا جو بخاری میں. تو میں نے کہا وہ اس آیت سے تعویل کرنا، وہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے کہ ہم آپ کو سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور گواہی بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. وہ کہیں گے حوض کوثر پر جو آئیں گے حضور نہیں جانیں گے. اور میں نے کہا اگر نہیں جانتے تو وہ تو بخاری کی حدیث ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں بلکہ اولین اور آخرین کو جانتے ہیں جب تو گواہی دیں گے. تو تدبیر کرنا، غور کر. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الکوثر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر کو پلانے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو اپنی حیات میں. نہ قیامت آئی ہے، نہ کوثر کا جام حضور پلا رہے ہیں اس وقت فزیکل طور پر، نہ کو تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن مدینے میں کھڑے ہو کر حضور نے ایک بات کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پیاسے میرے حوض پر آئیں گے، میں اور اس پر ستاروں کی طرح پیالے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، خوشبو میں عالی ہے. جو اس کو پی لے گا تو جنت تک جانے کا جو لمبا سفر ہے، جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ ہم تمام کو جام عطا فرمائے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے حوض سے وہ پانی پیے گا. پھر حضور نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے حوض پر پانی پینے کے لیے، تو میں ان کو آگے بڑھوں گا تو میرا رب مجھے روکے گا اور مجھے کہے گا ان کو نہ پلاؤ کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو یہ علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کتنی خرابیاں نکالی تھی. حضور جب یہ سنیں گے، بخاری کا حدیث ہے، تو اپنے ان لوگوں سے کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. اب مل گئی ان کو دور کی کوڑی. دیکھو اگر پتا ہوتا تو پہلے پلاتے کیوں؟ وہی لا علم لنا والا مغالطہ یہاں پر اس حدیث میں بھی دے رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ خود بھی حضور کے ماننے والے ہیں تو کچھ شان و عظمت کے لیے کچھ تعویل اور سمجھ خود بھی پیدا کر لیں. لیکن بحمد اللہ تعالیٰ اگر یہ ٹھیکہ اہل سنت کو دے دیا ہے تو الحمدللہ ہمیں غلامی مصطفیٰ میں اپنا پسینہ بہانا اور ہمارے اکابر کا بات کرنا، دفاع کرنا، یہ اہل سنت کو مبارک ہو. تمہارا کام ہے بگ بگ کر کے حضور کی شان پہ سوال قائم کرنا، اور اہل سنت کا کام ہے رات دن اپنے عشق اور اپنے خون سے چراغ کو بلند کر کے حضور کی شان کے ایک ایک جز کو تلاش کر کے عوام میں عام کرنا.
یہ فیصلہ قیامت میں ہی ہو جائے گا کہ تو تنقید کو جمع کرنے والا ہے. ساری رات تو ہم سے مناظرہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا کہ حضور یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، اور ایک سنی مناظر تیار کر رہا ہوگا حضور یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. اللہ تو کیا کہتا ہے؟ یہ بات واضح ہو جائے کہ کون کمالات کو اکٹھا کر رہا ہے اور کون نقص کو اکٹھا کر رہا ہے. یہ واضح نظیر ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ تمیز کے لیے پیش کر رہا ہوں. اب یہ کہ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اس کے نیچے شروحات بخاری کی موجود ہے. توجہ ہے. اسی حدیث سے تو شیعہ اعتراض کرتا ہے. تو میں وابی سے پوچھتا ہوں، یہی حدیث اٹھا کر شیعہ اعتراض کرتا ہے تو کیا جواب دے گا؟ کیونکہ اس میں لفظ صحابی موجود ہے کہ وہ میرے صحابی ہوں گے. شیعہ کہتا ہے کہ دونوں وہاں پر صحابی. تو میں نے کہا اس کو تو کیا جواب دے گا؟ وہی جواب ہمارا بن جائے گا. لیکن تو نے اس حدیث کا غلط استعمال کیا جو شیعہ کو موقع ملا. اس حدیث کے اندر الفاظ ہے الصحابی، سواد کے بعد یا ہے. مفسرین نے لکھا یہ تصغیر کے لیے ہے، یعنی صرف ان کو ذلیل کرنے کے لیے. آؤ میرے صحابی، آؤ میرے ساتھ، یعنی میری امت کے لوگ آ جاؤ. صحابی رسول نہیں، وہ تو خود کھڑے ہو کر پلا رہے ہیں. یعنی ان کی زجر کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. ان کی تحقیر کے لیے. اور یہ جو خدا کہہ رہا ہے نا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علم نہیں رکھتے. فرمایا انک لتدری ما احدث بعدک. درایت کہتے ہیں اپنے قیاس سے کسی سے اس کو سمجھنا. تو یہاں پر درایت کی نفی علم کی نفی نہیں ہے. اور فرمایا ما احدث بعدک کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. خیر خلاصہ یہ ہے، ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کو قیامت کے دن حوض کوثر پر آنے والوں کا علم نہیں ہوگا. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کو اتنا تو علم ہوا نا کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے؟ کہا ہاں علم تو یہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہے. ہم نے کہا آپ کو یہ بھی علم ہو گیا کہ حضور کے پاس آئیں گے؟ کہا یہ بھی پتہ ہے. ہم نے کہا آپ کو یہ بھی علم ہے کہ حضور ان کو پہلے پانی پلانے جائیں گے؟ کہا یہ بھی پتہ ہے. میں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پھر حضور کو اللہ رب العالمین روکے گا؟ کہا یہ بھی پتہ ہے. ہم نے کہا حضور پھر یہ جملہ بولیں گے؟ یہ بھی پتہ ہے. میں نے کہا یہ بات تجھے تیرے باپ نے بتائی ہے؟ کہ لگے نہیں. کہا کس نے بتائی؟ کہ حضور نے بتائی ہے. تو اب میں نے کہا بھائی جب وہ خود بتا رہے ہیں تو نہیں پتا ان کو؟ وہ واقعہ ہونے سے پہلے بتا رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ بتا بھی وہ رہے ہیں، سمجھ بھی ان سے رہا ہے، پھر کہہ رہا علم بھی ان کو نہیں ہے. حضور کہہ رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ میرے پاس آئیں گے، ایسا واقعہ ہوگا، میں ان سے کہوں گا. تو تجھے کیسے پتا ایسا ہوگا؟ یہ تیرے جماعت نے تیرے کو بتایا ہے؟ کہ لیکن بخاری میں آیا. میں نے کہا بخاری میں تیرے باپ کے قصیدے لکھے ہیں؟ کہ لیکن حضور کی حدیث ہے، حضور نے بتایا. میں نے کہا جب حضور نے خود بتا دیا ایسا ایسا ہوگا تو یہی تو علم کی دلیل ہے کہ ہونے سے پہلے سب کچھ بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے جو یہاں ایک آسان سی بات کر کے اس مضمون کو سمیٹ دیتے ہیں، وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا. یہ صحیح حدیث ہے. وہ بیٹھے ہوئے جب سرکار یہ بات کریں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خوف خدا اور آخرت کا ڈر دلانے کے لیے ایسی گفتگو فرماتے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی ڈر دلانے کے لیے کہا کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی برادری کام نہیں آئے گی. یہ انتہائی ڈرانے کے لیے تھا. لیکن دوسری جگہ پر حضور نے اپنے اہل بیت کی شفاعت کا ذکر کیا. تو اس لیے کہتے ہیں پہلے ہی ڈیڑھ شانہ بن کر حدیث نہ پڑھا کر، پہلے جو فن ہے نا پیچھے اصول کے، اس کو سمجھا کر کہ قول رسول کو سمجھنے کا پیمانہ کیا ہے. پھر کہتے لو مولوی کہہ رہے ہیں قرآن بہت مشکل ہو گیا. میں نے کہا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن جب سمجھ میں آئے گا جب اس کے اصول سمجھ میں آئیں گے. کہتے قرآن تو بہت آسان کتاب ہے. تو میں نے کہا آسان اس کے لیے ہے جو نصیحت لینا چاہے، لیکن جب کوئی عقیدہ اور اصول لے گا تو اس فن کے لیے اس اصول کے مبادیات تو لینے پڑیں گے. کسی کو انگریزی زبان آ جائے وہ میڈیکل کی کتابیں لا کر پڑھنا شروع کر دے تو وہ جو سود وود اور ہاضمے اور احتیاط کی باتیں وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن جو فن اور اصول کی ڈیٹیل ہے اس کے لیے تو اس کو تو یہ پھر ساری یونیورسٹیاں ختم کر دی جائے. تو پھر کہتے مولانا تو غلط بات کر رہے ہیں، قرآن تو بہت آسان ہے. تو میں نے کہا قرآن جن پر آسان تھا ان کے تعلق سے قرآن کو سمجھے گا تب قرآن آسان ہے. تب قرآن آسان ہے. جس طرح کہ آج میں نے نئی ایک تقریر کہیں دیکھی، وہ کہنے کا لوگ جو ہے وہ مولویوں کو مولا کہہ رہے ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا یہ سب حرام ہے. دیکھو یہ ہوتا ہے چٹمنگنی پٹ بیاہ اور بھاگتے چور کی لنگوٹ سے. جب ان کو جب جوش چڑھتا ہے نا کہ ہم کیسے مبلغ بنے قرآن،
تو یہاں کہہ رہے کہ بھی اللہ کا نام مولانا ہے، تو میں نے کہا حفیظ کس کا نام ہے، علیم کس کا نام ہے، رؤوف کس کا نام ہے، رحیم کس کا؟ اللہ کا۔ تو میں نے کہا یہ تو اللہ نے خود قرآن میں انبیاء کو کہا ہے۔ اگر مولانا غیر پر اطلاق نہیں ہو سکتا تو یہ سارے نام کہتے، تو چپ ہو گئے۔ تو ہم نے کہا اس لیے ہم پڑھ رہے تھے کہ ترجمے سے پہلے قانون پڑھ لیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تم مومن ہو کہ کافر ہو؟ کیسی بات کر لی؟ میں نے کہا پوچھ لیا۔ کہہ لے کہ مومن ہے۔ میں نے کہا مومن تو اللہ ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام تو مومن کس کو کہا گیا؟ اللہ کو کہا گیا نا۔ تو خود کو مومن کہہ رہا تو شرک نہیں ہوا؟ مومن تو اللہ ہے، اب تو غیر کہنا پڑے گا۔ مومن کا غیر کیا ہوتا؟ تو اپنے لیے وہ لفظ بول، ورنہ تو شرک ہو جائے گا۔ مومن تو کہے گا تو مومن تو اللہ کے لیے۔ تو پگلے اسی لیے تو کسی عقل مند آدمی کے پاس بیٹھ، پہلے سمجھ کے کیا بات کیسی کی جاتی اور کس کے لیے کی جاتی۔ کہ 28ویں پارے میں اللہ نے نہیں فرما فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، حبیب بے شک اللہ آپ کا مولا ہے، وہ جبریل آپ کے مولا ہے، وہ صالح المومنین اور ساری جماعت صحابہ آپ کی مولا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے تو خود جبریل کو بھی مولا کہہ دیا۔ توجہ آپ کی۔ اب یہ دیکھ کہ رب کو مولا کس معنی میں کہا جائے گا اور بندوں کو کس معنی میں جائے گا۔ لفظ ایک جیسا کہہ دیا جائے تو شرک نہیں ہوتا جب تک معنی میں جمع نہ کیا جائے۔ لفظ اللہ کے لیے اگر مولا کہیں تو وہ مددگار حقیقی کے لیے ہے، جبریل کے لیے کہیں تو اس کی مدد کو آگے بڑھانے والے کے لیے ہے، اس کی عطا کے لیے۔ تو معنی ایک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ جو عزیز مصر سے یہ کہا تھا انی حفیظ علیم، سورہ یوسف میں نہیں کہا انی حفیظ علیم، اس مال کا میں پہرے دار بنوں گا اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ اور یہ دونوں صفت اللہ کی ہے کہ نہیں بولیے؟ تو لہٰذا یہ بات جو جلد بازی میں آپ کو چابی بھر دی جاتی ہے نا کہ بھئی آسان پڑھیے، تو پھر یہ فساد سامنے آتے ہیں، علمی تکبر اور تعلی جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری فساد کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو اس پر سمیٹ رہے ہیں کہ سید الشہداء کے یوم پر یہ ساری گفتگو تھی، اور یہ غلط فہمیاں آج کل کے اس موضوع کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور کہہ جاتے ہیں ہم تو عرس میں آئے ہیں، آپ نے کیا بات کی ہے؟ ہم نے کہا عرس کو بچانے کی بات کی بیٹا، ورنہ یہ قبریں اکھیڑ دیں گے لوگ ان کی غلط فہمیوں کو دیکھتے ہوئے۔ جو تجھے ماں باپ کے حقوق بتا رہا نا گردن ہلا کے 15 منٹ، جس کو تو نے اپنا مرشد بنایا ہوا ہے، اس کی بات تو وہ بھی بتا رہا ہے، لیکن اگر تو بنیادی طور پر غلط فہمی، شرارت کو ختم نہیں کرے گا اور معاشرے سے غلط بات کو ختم نہیں کرے گا تو نیکی کا تصور کیسے باقی رہے گا؟ میرے دوستوں، اس کے مقابلے میں یہ فیلڈ مشکل ہے، اس میں دشمنی بھی ہے، اس میں اعتراض بھی ہے، اس میں پذیرائی بھی کم ہے، لیکن ادھر کیا ہے کہ جناب سب ٹھیک ہے، آپ بھی جنت میں جائیں گے، آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور میں نے کہا جنت سبحان اللہ سے نہیں ملتی، جہاں سبحان اللہ کہا گیا اس کے پیچھے پورا پروسیس ہے، اس کے بعد سبحان اللہ سے ملتی ہے۔ اتنی سستی جنت نہیں ہو گئی۔ اگر اتنی سستی جنت ہوتی تو کربلا والوں کو گردن کٹانے کی کیا ضرورت تھی، بدر والوں کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ شہداء جن کو خدا کہہ رہا ہے من المؤمنین رجال، اللہ کے مومن بندوں میں یہ با ہمت مرد صدقو ما عاہدہ اللہ، فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے عہد کو سچا کیا۔ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ وہ ہے جو جان دے کر اپنی نحبہ، اپنی نظر کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ مشقت سر لینے کی کیا ضرورت ہوتی؟ تو میرے دوستو بزرگوں، جنت اتنی آسان نہیں، جنت ہے بشارت کے لیے، لیکن جب وفاداری کے ساتھ ہو۔ منصب اتنا آسان نہیں، منصب آپ کے لیے ٹائم مانگتا ہے، دنیاوی منصب بھی میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوتی ہے۔ صرف جھنڈا اٹھانے سے آپ اپنے لیڈر کی آنکھوں کا تارا نہیں بنتے۔ جب دنیا کے اندر ہم سیاسی تنظیموں کے لیے، اپنی برادری اور محلے والوں کے لیے اپنا خون پسینہ بہا کر اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں تو دین کے لیے باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جناب آپ سخت بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا سخت بات نہیں کہہ رہے ہیں، سیدھی راستے کو آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ، اسی وجہ سے ہمیں صبر کی توفیق دے۔ ہمیں صبر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمیں جب سادے انداز میں بتا دیا کہ جنت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، تو پھر نماز بھی چھوڑو معاذ اللہ، پھر روزے بھی چھوڑو، پھر ہر ایک کے ساتھ منہ مار کیوں جنت میں؟ اللہ کریم ہے،
میں نے کہا وہی اللہ کریم ہے، لیکن اسی قرآن کے اندر آیات جو موجود ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف جو موجود ہے، بالکل اللہ کریم ہے اس کے لیے جو ایمان پر جائے. لیکن جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں کیا یہ ایمان کے مطابق ہے؟ میں اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور نے حوض کوثر کی یہ بات کی نا، تو حضرت ابو الدرداء قریب موجود تھے. وہ گھبرا گئے اس بات سے کہ حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو دور کر دیا جائے گا. تو انہوں نے حضور سید عالم کی بارگاہ میں کہا حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ قیامت کے دن میں جب حوض کوثر پر آپ سے پانی پینے آؤں تو مجھے اللہ اس پارٹی اس گروہ میں نہ کر دے. دیکھو مسئلہ کلیئر ہے. تو اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا، صرف حدیث پڑھ کے شور مچا رہا ہے. پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ. جب صحابی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا کریں میرے لیے کہ قیامت کے دن میں آپ کے جام سے محروم نہ ہو جاؤں، میں ان کے ساتھ نہ ہو جاؤں. اگر حضور کو علم نہیں ہے، پہلے تو خود واقعہ سارا بتا دیا تو علم تھا، اور بقول تمہارے نہیں ہے تو حضور دعا کرتے اور کہتے یا اللہ مجھے تو نہیں پتا وہ کون کون لوگ ہوں گے. ابو درداء بھی کہہ رہا ہے تو اس کو بچا لے. حدیث اٹھا کر دیکھیں، سرکار نے اس طرف دیکھ کر فرمایا انک لست منہم. کیوں دعا کروں، تو ان میں ہے ہی نہیں. انک لست منہم، انک لست منہم، تو ان میں ہے ہی نہیں. تو میرے دوست بزرگوں، یہ اچھی زندگی ہے جو دفاع مصطفیٰ میں گزرے، عظمت مصطفیٰ میں گزرے. گناہوں کا کفارہ بھی ہے، وفاداری بھی ہے، بیداری بھی ہے. اور اسی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ والوں کی راہ جو شہداء کی راہ ہے، جس کو ہم نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آج کے اس موضوع میں حیات کے ساتھ سمجھا. اور آج کے درس نظام میں مصطفیٰ کا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دیا. کیا مطلب تھا صرف کھائیں پیئیں سو جائیں؟ نہیں، اس کے دیے ہوئے دستور کو قائم کریں، اس کے نظام کو نہ لائیں، اس کے نظام کو قائم کریں. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. میں اور آپ اگر 2-4 منٹ کی بات پیغام میں اور آپ اگر یہ لائٹ بند کرو بیٹا، آنکھ میں لگ رہی ہے، ذرا غور کریں. میں اور آپ اگر کسی تنظیم میں ہوں، غور کریں، میں اور آپ اگر کسی تنظیم میں ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ تنظیم کا جو ڈسپلن ہے، دستور ہے، وہ ہم اپنی گلی میں لائیں، اپنے دوسرے بندے پر لائیں. اور صرف ہم جائیں ایک دن نعرہ لگائیں تو وہ کہے گا بھائی اس کو ذرا پیچھے کر کے بٹھاؤ بس اس کو، کیونکہ قائد اس کو ٹائم دیتا ہے، قریب لاتا ہے جو اس کی تنظیم کے لیے کچھ محنت کرتا ہے. وہ ایسے بس کبھی آیا ہاتھ چومے اور نعرے شارے لگا تو اس کو بعد دروازے بار کھڑا رکھو. بھائی جو کام کے لوگ ہیں ان سے ہم ٹائم دیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم نظریاتی بنیں تو اس کا طریقہ کیا ہے جو ہماری تنظیم کا منشور ہے. ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے لوگوں کو لاؤ، لوگوں کو کنوینس کرو، لے کر چلو، ملاؤ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ نظام لاتے ہیں لیکن نہیں لاتے تو دین کا نہیں لاتے. قرآن کا یہ حکم درس نظام مصطفیٰ اور شریعت میرے اور آپ کو جہاں پر ابھار رہی ہے وہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائی اور بہنوں سے کہ جو اللہ کا نظام ہے یا تو پوری ریاست پر لاؤ، ورنہ اس سبحان اللہ سے شفاعت نہیں ہوگی. پہلی ذمہ داری یہ ہے. اگر جو اصل چیز ہے وہ نہ کرو اور آپشنل چیزیں لو، سیکنڈری چیزیں لو تو یہ کیسے قبول ہوگا؟ اصل چیز ہے کہ خدا کا نظام اور قانون تمہیں لاؤ. تو مسلمان کا یہ کہنا ہے یہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر دستور اللہ کا ہوگا، اس پر قانون اللہ کا ہوگا. جنگ کا نظام، عدل کا نظام، سیاست کا نظام، بہبود کا نظام، لوگوں کی خوراک کا نظام، لوگوں کی تعلیم کا نظام، جو نظام ہے وہ اللہ کا ہوگا. تو گورا ہم سے کہتا ہے میلاد کے جلسے کرو، وائٹ ہاؤس میں بھی کرو، لیکن نظام کی بات نہیں کرنا. وہ افطار پارٹی بھی کراتے ہیں ہمیں اور ہم سنتے ہیں وہ کلیساؤں میں ہم نے آوازیں لگا دی. ان کو ہمارے میلاد شریف سے کیا اعتراض ہے؟ ان کو ہماری تبلیغ سے ویزے دیتے ہیں، باقاعدہ آپ آؤ ہمارے ملک میں تبلیغ کرو. وہ تو منع نہیں کرتے، دیتے ہیں ویزے. ان کو بھائی اچھے بچے بس یہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم یہ وہ کہتے ہیں لیکن زمین پر حکومت کی بات نہیں کرنا بیٹا. آؤ کھاؤ، ویزے لو، سفر کرو، سب کچھ کرو، لیکن باپ ہم ہیں تمہارے، قانون ہمارے پاس ہوگا، معیشت ہمارے پاس ہوگا. ہم تمہارے خدا بن گئے ہیں معاذ اللہ، اور تم نے اپنی سہولت کے لیے اس بات کو اہل ایمان نے سمجھنا ہے. مانا کہ ہمارا یہ نظام اوپر سے کلیپس ہوا ہماری لالچ، ہمارے اختلاف کی وجہ سے. میرے دوستو وہ تو نظام نہیں رہا، لیکن کم سے کم ہمارا گھر ہماری کائنات ہے. ہمارا گھر ہماری، بولیے، گھر ہماری کائنات ہے. ہماری ذات ہماری کائنات ہے.
ہماری رسم و رواج، ہماری بیٹی کی شادی، ہمارے بیٹے کی شادی، ہمارا عقیقہ، ہماری گھر کی گیدرنگ، یہ ہمارا نظام ہے. میں اور آپ اس بات پر شرم کر لیں، کیا وہ نظام قرآن کا ہم لا پائے، اپنے رسم و رواج پر لا پائے؟ آج ہماری شادی بیاہ کا کیا حال ہے؟ لگتا ہے وہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے. کل میں ایک شادی میں گیا، انہوں نے کئی مدرسے مسجد بنائے ہیں، دروازے پر ہی گانا چل رہا تھا. تو میں نے کہا یہی مسافہ قبول کر لیجئے اور ہماری جان چھوڑیے. اگر ہمیں پتا ہوتا یہاں پر گانا ہے تو ہم شہر سے آتے نہیں، لیکن وہ پروٹوکول مانتے ہیں. ہم نے اتنے مدرسوں کو زکوٰۃ دی ہے تو گانے بجانے کی بھی اجازت ہمیں ہونی چاہیے. اور مولوی گردن جھکا کر آئے اور اسٹیج پر بیٹھے اور کھانا کھائے. تو کچھ سید الشہداء کی طرح تو ہم جان دینے سے تو رہے، لیکن کم سے کم اتنا تو دے دیں کہ خوشی کی وجہ اور غم کی وجہ اللہ کا دین بچ جائے کہ بھائی آپ کی شادی میں آئیں گے، لیکن سورہ نور والا عمل اگر وہاں پردے کا ہوگا تو آئیں گے. عورتیں الگ ہوں گی، مرد الگ ہوں گے، بیچ میں پارٹیشن ہوگا تو ہم آئیں گے. کہ لگے ہمارے وہاں یہ نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا یار ہم غزوہ ہے، ہم تو جان دینے والے اتنے ہمت والے لوگ نہیں ہیں، لیکن کم سے کم انگلی کٹا کے شہیدوں میں آئے. تو ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم آپ کو سمجھائیں گے. قرآن میں یہ حکم ہے، بیٹی کے سر پر قرآن رکھ کر اگر تم رخصت کر رہے ہو تو اس قرآن میں پردے کا حکم ہے. اور حضور کی حدیث ہے کہ اللہ کو دو آوازوں سے بڑی نفرت ہے، ایک تو غم کے وقت چلانا اور ایک خوشی کے وقت سارنگی بجانا. اس سے اللہ تو یہ تو سامنے موجود ہے. پہلے سمجھائیں گے دلائل سے، اخلاق سے، اور نہیں مانیں گے تو یہ کارڈ آپ کے ہاتھ میں دیں گے کہ چچی خالہ ممانی آپ بعد میں ہیں، پہلے میں خدا کا بندہ اور نبی کا غلام ہوں، ہم نہیں آتے. کم سے کم اس سے ہمارے معاشرے میں کوئی اسلام کی سمجھ کی حیا تو پیدا ہو. کوئی سے ناراضگی کی وجہ سے پہلے ادب سے سمجھائیں گے، اخلاق سے سمجھائیں گے، بات کریں گے. ہماری بچیوں کا لباس، ہمارے بچوں کی تنہائیاں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن ہر چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور صرف ایک وقت کی چادر کی تسبیح کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور ہم نے سمجھ لیا ہے وہ اپنی جگہ پر بڑی بابرکت ہے، اس کی کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ سیکنڈری ہے. لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ نظام لاؤ، تمہاری شکل پتا چلے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا لباس پتا چلے مسلمان ہو، تمہارا رویہ پتا چلے تمہارا مسلمان ہو، تمہاری رسم و رواج، تمہاری خوشی اور غمی سے پتا چلے کہ تم مسلمان ہو. تو کم سے کم آج سید الشہداء کی فضائل کمال، ان کی حیات پر ہم نے گفتگو کرنے کے بعد اتنا تو عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی رسومات کو شریعت کے مطابق کرنا ہے. جو حیا کے پیمانے ہیں، جو پردے کے پیمانے ہیں، جو شرم کے پیمانے ہیں، وہ ہم نے اپنی گیدرنگ میں اپنی حیا میں لانا ہے. اپنے موبائل فون کے ذریعے ایسی ڈی پی یا ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا ہے جو گناہ ہے، جیسے گانے بجانے ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئی، خرافات ہو گئی، کفار ایکٹرز ہو گئے. اس سے تو بچیں. کچھ نہ کر سکے یا اللہ. نظام تو جناب اوپر چوروں کے پاس تھا، ڈبے بدل جاتے تھے، لیکن مولا میری چھوٹی سی کائنات تھی، میری 2 بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی، ایک بہن تھی، جو بھی تھی، میں نے اس پر کوشش کی ہے کہ سیدھا زہرا کے راستے پر وہ چلیں اور میں مولا علی کے راستے پر کچھ کوشش کر لوں. تو یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے. ہمارا بولنا سچ ہو جائے، جھوٹ ہماری زندگی سے نکل جائے، ہماری زندگی میں امانت آ جائے، خیانت نکل جائے. جس سے بھی وعدہ کریں، چاہے وہ ارے یار میں عمرے پر چلا گیا تھا چیک نہیں دے پایا، ابے تیرے عمرے سے مجھے کیا کرنا، تو نے چیک دیا تھا چیک باؤنس کیوں ہوا؟ وہ تیرے عمرے سے مجھے کیا کرنا، حاجی صاحب ذرا معاف کرنا، میں بس چیک اس لیے باؤنس ہو گیا کہ میں نے عمرے پر چلا گیا تھا، تیرے عمرے سے مجھے کیا کرنا، تیرے کمٹمنٹ پوری کرو، قرآن کہتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین یہ جو نظام ہے جو حضور نے فرمایا اذا حدثت اصدقوا اذا حدثتکم، جب بات کرو تو سچ کرنا. وَأَوْفُوا اذا وعدتم، اپنی بیوی سے وعدہ، اپنے بچوں سے وعدہ، اپنے کاروباری معاملات سے وعدہ جب کرو تو پھر پورا کرو. فرمایا جب بولو تو سچ بولنا، جب وعدہ کرو تو پورا کرنا. وَأَدُّوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانتیں رکھائی جائیں تو اس کو پورا کرنا. ایک امانت اللہ کی تمہارے پاس ہے، وہ ایمان ہے، اس کے تقاضے ذرا جاننا. ایک امانت عشق رسول کی تمہارے پاس ہے، اس کے ذرائع کو دیکھنا. پھر ایک امانت تمہاری بیوی تم پر ہے، ایک امانت تمہارے ماں باپ تم پر ہے، ایک امانت تمہارے کاروباری ذمہ داریاں تم پر ہے، ایک امانت تمہارے پڑوس تم پر ہے، ایک امانت تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے والے، ہر ایک کے حقوق ہیں. فرمایا وَأَدُّوا اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تیسری چیز انہوں نے فرمایا کہ جو تمہیں امانت دی گئی اس کو پورا کرنا. چوتھی چیز وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا.
وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو ظالم کی طاقت میں ملانے سے روکنا، اپنے ہاتھ کو انتہا پسندی سے روکنا، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکنا، اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت لوگوں کے لیے خیر کے لیے رکھنا، شر کا داعی مت بننا۔ حضور اگر یہ 6 کام کر لیں تو کیا ہوگا؟ فرما ادمن لکم الجنہ، میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین حضور کے اس وعدے کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں آہستہ 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 ایک ایک دن غور کرنا، یہ 6 چیزوں میں سے میں نے کتنے عمل کیا، میں نے کتنا کیا عمل، اس فکر میں جو نہ کر سکے اس پر کڑنا، اس پر غم کرنا، دوسرے دن توبہ کر کے اس طرف آنے کی کوشش کرنا۔ اللہ یہ ہمت مجھے اور آپ کو دے۔ یہ بیٹھنا نہ کوئی سیاست تھی نہ کوئی گیدرنگ تھی، بس جو تھوڑی سانسیں رہ گئی ہے اور یہ دنیا کا امتحان ہے، آگے جواب دینا ہے، اس کی تیاری کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین، بڑوں میں بڑے سید الشہداء کا ذکر ہوا، ان کے صدقے اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس و محفل کو قبول فرمائے، اور اس کے ضمن میں جتنے دور دراز سے ہمارے بھائی اور بہن تشریف لائے، یہ کسی کے درس کے لیے نہیں آئے، یہ اللہ والوں کے لیے آئے، یہ سید الشہداء کے لیے آئے، ہم سب قرآن کے لیے آئے۔ کوئی نہیں کرے میرے درس میں، بھائی تیرا درس کیا ہوتا ہے، قرآن کی بات کرو، دین کی بات، ہم سب اللہ کے لیے آئے۔ تو اللہ رب العالمین مولا جب تیری توفیق سے تیری طرف آئے ہیں تو ہمیں محروم نہ فرما مولا، جب آئیں تیری مرضی پر ہے تو عمل کی توفیق دے دے، ہمیں راتوں کو اس پر غور کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں تنہائی میں اپنی قبر، آخرت اور جواب دہی کی کوشش عطا فرما۔ ناتخواں آئے، دیگر لوگ آئے، علماء آئے، ہمارے دلوں کو نرم کرتے رہے۔ یا اللہ جو چراغ ابھی ہمارے دل میں ادب کا، تعظیم کا بھر گیا ہے کہ ہم شریعت پر چلیں گے، تو مولا اسے کمزور نہ کر، یہ ہماری کل کی صبح اور آج کی رات میں عملی روشن چراغ روشن ہو، یہاں سے جانے کے بعد ہم ویسے نہ رہیں جیسے پہلے تھے، ایسے ہو جائیں جیسے سید الشہداء نے فرمایا، جیسے خلفائے راشدین نے فرمایا، جیسے حضور نے فرمایا۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے اپنے ارادے کو خیر فرما دے اور عافیت والا فرما دے۔ جن بزرگوں کا عرس بھی ساتھ میں ہیں ان کے مدارج کو قبول فرمائے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔